الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ النساء کی آیت 141 سے شروع کریں گے۔ پیچھے آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ منافقین کے حوالے سے بات چل رہی تھی، تو یہاں آج بھی اسی موضوع کو آگے بڑھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا الذین یتربصون بکم فإن کان لکم فتح من اللہ قالوا الم نکن معکم وإن کان للکافرین نصیب قالوا الم نستحوذ علیکم ونمنعکم من المؤمنین۔ یہ وہ لوگ ہیں، پیچھے یہ بتایا تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ قیامت والے دن منافقوں کو اور کافروں کو جہنم میں جمع کر دیں گے۔ ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جميعا، سب کو دوزخ میں اکٹھا کر دیں گے۔ اس کے بعد فرمایا کہ یہ جو منافقین ہیں یہ کون ہیں؟ تو فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو یتربصون بکم، تمہارے بارے میں انتظار کر رہے ہیں۔ یہ جملہ جب بھی بولا جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ گردش زمانہ کا انتظار کر رہے ہیں، تمہاری ہلاکت کا انتظار کر رہے ہیں، تمہارے خراب ہونے کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو الذین یتربصون بکم، تو منافقوں کا رجحان کدھر ہے؟ وہ تمہارے دوست نہیں ہیں، بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ تم ہلاکت کا شکار ہو جاؤ۔ تو یتربصون بکم میں یہ واضح ہے کہ منافقین کا رجحان مسلمانوں کے مخالفت میں ہے۔ اور یہ پیچھے بات چل رہی تھی کہ ان کے ایمان لانے کے بعد کفر کی ایک نشانی یہ تھی کہ یہ مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں، اور اللہ کی بجائے کافروں کے ہاں اپنی عزت کا سامان سمجھتے ہیں کہ موجود ہے۔ اس کے بعد دوسری بات یہ کہی کہ قرآن مجید کی آیتوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے اور یہ وہاں بیٹھے ہوئے اس میں شریک ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ دوسری نشانی تھی ان کے ایمان کے باوجود کافر ہونے کی۔ اور تیسری نشانی اب یہ ہے کہ یہ تمہارے بارے میں، مومنین کے بارے میں گردش زمانے کا منتظر ہے۔ جو مومن ہوگا وہ مومنین کے لیے اچھا سوچے گا، جو مومن نہیں ہوگا تو وہ اچھا نہیں سوچے گا۔ تو اس اصول پر بیان کیا کہ یہ تمہارے بارے میں اس انتظار میں ہے کہ کوئی حادثہ ہو جائے، قریش غالب آ جائیں، تم سے جان چھوٹ جائے، تو یہ چاہتے ہیں۔ تو الذین یتربصون بکم میں یہ ان کا رجحان، ان کا ٹلٹ جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ کدھر کو جھکا ہوا ہے ان کا۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ، فرمایا کہ اگر تمہیں اللہ کی طرف سے کوئی فتح حاصل ہوتی ہے تو بھاگے آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں الم نکن معکم، ہم بھی تو تمہارے ساتھی ہیں نا، تمہیں فتح حاصل ہوئی ہے تو ہمیں بھی کچھ ملنا چاہیے، ہمیں بھی فتح۔ تو حالانکہ گئے نہیں ہوتے جنگ میں، لیکن آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ الم نکن معکم، کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں ہیں؟ ہم بھی تو تمہارے ساتھی ہیں، ہم بھی اہل ایمان ہیں، یہ ہماری بھی فتح ہے، تمہاری بھی فتح ہے، ٹھیک ہو گیا۔ وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ، اور اگر کوئی کافروں کو کچھ مل جاتا ہے حصہ کامیابی میں سے، تو قالو، پھر آ کر کہتے ہیں، ان کو جا کر کہتے ہیں الم نستحوذ علیکم، کیا ہم نے تمہاری مدد نہیں کی؟ وَنَمْنَعَكُم مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم نے تمہیں مسلمانوں سے بچایا نہیں ہے۔ تو یہ اب دوسرا، یعنی ان کے مسلمانوں کو فتح حاصل ہوتی ہے تو ان کو آگے کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور کافروں کو کچھ کامیابی میں سے مل جاتا ہے تو ان کو جا کر کہتے ہیں ہم تمہاری مدد کر رہے تھے، ہم مسلمانوں سے تمہیں بچا رہے تھے۔ اب یہ جملوں کے اہم اجزاء کو سمجھ لیجئے، پھر باقی بات کرتے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ ادھر جب اللہ کی طرف سے فتح مسلمانوں کو ملتی ہے تو ادھر جا کر کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ صرف ایک جملہ یہ یاد رکھیے گا، قالوا الم نکن معکم، کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں ہیں؟ کوئی مدد کا ذکر نہیں ہے، کوئی کافروں سے، مومنین سے بچانے کا ذکر نہیں ہے، کافروں سے بچانے کا ذکر نہیں ہے۔ پہلی بات یہ یاد رکھنے کی اہم بات ہے کہ اس میں صرف ایک جملہ بولا ہے مسلمانوں کو آ کر۔ جب کافروں کو کچھ کامیابی میں سے ملتا ہے تو ان کو دو جملے بولتے ہیں جا کر، الم نستحوذ علیکم، کیا ہم نے تمہاری مدد نہیں کی؟
وَنَمْنَعَكُم مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور دوسرا کہتے ہیں کیا ہم نے تمہیں مومنوں سے بچایا نہیں ہے؟ یہ دو باتیں کہتے ہیں. اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ادھر رجحان زیادہ ہے، کافروں کی طرف رجحان زیادہ ہے. ان کے لیے وہ چھپ چھپا کے کچھ کام بھی کرتے ہیں، مومنین کے لیے چھپ چھپا کے کام نہیں کرتے. تو کافروں کے لیے وہ کیا کیا کام کرتے ہیں؟ ایک نستحوذ علیکم کے لفظوں میں بیان کیا ہے، اور دوسرا نمنعکم من المؤمنین کے لفظوں میں بیان کیا ہے. تو کافروں کے لیے منافقین دو کام کرتے ہیں، اور مسلمانوں کو صرف آ کر کہتے ہیں الم نکن معکم، کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں ہیں؟ ایک تو یہ پہلو ہے جو نوٹ کرنے کا ہے کہ ان کا پہلا رجحان کیا ہے؟ الذین یتربصون بکم، وہ تمہارے لیے گردش زمانہ کے منتظر ہیں. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جب تمہیں فتح حاصل ہوتی ہے تو صرف اتنی بات آ کر کہتے ہیں ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں، ہمیں کوئی فائدہ ملنا چاہیے، ہم بھی کامیاب ہوئے. جی واہ سبحان اللہ، کامیابی مل گئی آپ کو. اور جب کافر کامیاب ہوتے ہیں تو پھر کیا کہتے ہیں کہ کیا ہم نے تمہاری مدد نہیں کی، کیا ہم نے تمہیں مومنوں سے بچایا نہیں ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ در پردہ کام بھی کرتے تھے. نستحوذ علیکم، یہ اس میں غلبے کا مفہوم ہوتا ہے. ایک جگہ شیطان کے لیے بھی آیا ہے کہ شیطان جو ہے وہ ان کے اوپر غلبہ پا لیتا ہے اور ان کو بھلا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل کر دیتا ہے. لیکن یہ قرآن مجید کے اس مقام سے لگتا ہے کہ یہ حفاظت کرنے کے معنی میں زیادہ ہے آیا ہوا ہے. تو کیا ہم نے تمہاری حفاظت نہیں کی اور مسلمانوں سے تمہیں بچایا نہیں ہے؟ اب حفاظت کرنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ اصل چیز ہے. میدان میں، کھلے میدان میں تو انہوں نے جنگ نہیں کی ہے. تو اب کافروں کو جب جا کر کہتے ہیں کہ ہم نے تمہیں بچایا نہیں ہے یا ہم نے تمہاری حفاظت نہیں کی ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ مسلمانوں کی خبریں ان کو پہنچاتے ہوں گے، ادھر سے کوئی اقدام ہونے لگا ہے خبر لیک کر دیتے ہوں گے، یا یہ بتاتے ہوں گے کہ اتنی تیاری کر لی ہے تم بھی اتنی تیاری کر لو. تو یہ پورا لگتا ہے کہ ان کا ساتھ در پردہ ساتھ دے رہے تھے، یعنی چھپ چھپا کے کافروں کا ساتھ دے رہے تھے یہ لوگ. پھر دوسرا کام کیا کرتے تھے؟ نستحوذ علیکم، تو میں نے واضح کر دیا. وَنَمْنَعُكُم مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہم مومنین کو منع نہیں کرتے رہے تم سے، یعنی بچانے کے لیے کیا کام کرتے رہے کہ تمہارا دفاع کرتے رہے مومنین سے، مطلب ان کو روک کر. وہ روکنے کا کیا مطلب ہے؟ کوئی مدینہ میں افواہ پھیلا دی، جنگ کی تیاری ہو رہی ہے، افواہ پھیلا دی. کوئی صحابہ کے درمیان میں پھوٹ ڈالنے کی کوشش کی، کوئی نیا اسکینڈل کھڑا کر دیا تاکہ جنگ کی طرف، کافروں کی طرف توجہ ہٹ کے اپنی پڑ جائے ان کو. یہ سارا کچھ وہ کرتے رہے. تو اس کو اللہ تعالیٰ نے دو جملوں میں بیان کر دیا ہے کہ کیا ہم تمہارے مدد نہیں کرتے رہے، حفاظت نہیں کرتے رہے. پہلا جملے کا مطلب ہے حفاظت نہیں کرتے رہے ہیں، اور نمنعکم من المؤمنین، اور تمہیں مومنوں سے بچاتے نہیں رہے ہیں. تو مومنین کو گھر سے جنگ کے لیے نکلنے سے روکنے کا عمل وہ کرتے دیتے، سازشیں کر رہے ہیں. یاد ہوگا کہ احد میں بھی بھاگ کر چلے گئے تھے واپس. اس طرح کے کام یہ کرتے رہے. تو دونوں باتوں کو انہوں نے بیان کیا ہے کہ ہمارا حق بنتا ہے تمہاری فتح میں، کیونکہ ہم نستحوذ علیکم کرتے رہے ہیں اور نمنعکم من المؤمنین کرتے رہے ہیں. تو یہ دو کام ہم کرتے رہے ہیں، تو ہم تمہارے ساتھ ہیں. ایک اور چیز نوٹ کرنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کہا ہے کہ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ، اگر تمہارے لیے کوئی فتح ہوتی ہے اللہ کی طرف سے. اور کافروں کے لیے کہا ہے وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ، اگر کافروں کے لیے کوئی حصہ ہو. نصیب کا مطلب حصہ، ہم اردو میں نصیب قسمت کے معنی بولتے ہیں، اور نصیبے کا لفظ حصے کے معنی بولتا ہے. میرے نصیبے میں میرا نصیبہ یہ ہے جی، میرا حصہ یہ ہے، لیکن اب یہ متروک ہو چکا ہے، زیادہ حصے کا لفظ بولا جاتا ہے. تو وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ، اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ مسلمانوں کو تو میں فتح دیتا ہوں، ان کو میں کچھ نصیب دیتا ہوں، یعنی ان کی لکھی ہوئی تقدیر جو میرے پلان کے مطابق ان کو کچھ کامیابی مل جانی چاہیے تھی وہ مل جاتی ہے. تو خدا کی حکمتوں کے تحت کافروں کو کوئی نہ کوئی کامیابی چھوٹی موٹی ملتی رہتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے.
کیونکہ اس نے اس دنیا کو خیر و شر کی کشمکش سے چلایا ہوا ہے. خیر اٹھتا ہے باطل اس کو گرانے کی کوشش کرتا ہے، باطل اٹھتا ہے خیر اس کو گرانے کی کوشش کرتا ہے. تو اس طرح سے یہ مقابلہ ہوتا رہتا ہے. یہ جو خیر اور شر کی جنگ ہے، اسی سے ہمارا امتحان ہوتا ہے. آپ میں سے آپ اپنے ارد گرد دیکھیں گے کہ اچھے لوگوں کے ارد گرد، برے لوگوں کے ارد گرد ہر طرح کے لوگ موجود ہوتے ہیں. وہ نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں، باتیں بنا رہے ہوتے ہیں، چغلی غیبت کر رہے ہوتے ہیں، آپ کی لیگ پولنگ کر رہے ہوتے ہیں، آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، آپ کی ڈیفیمیشن کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. یہ سارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے کس لیے؟ کہ وہ کشمکش برپا ہو اور ہمارا امتحان کا پرچہ وجود میں آئے. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نصیب، کہ اگر کافروں کو کوئی کامیابی کا چھوٹا سا نصیب حاصل ہو جاتا ہے تو یہ ان کے پاس چلے جاتے ہیں اپنی جتانے کے لیے کہ ہمارا بھی کچھ حصہ ہے اس میں. تو اب یہ تینوں نقطے ذہن میں رکھیے گا. یتربصون بکم، منافق جو ہیں وہ مسلمانوں کی تباہی کے منتظر ہیں. دوسرا یہ کہ جب کامیابی مسلمانوں کو حاصل ہو جاتی ہے تو ادھر آگے کہہ رہے ہوتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، لیکن ہلکا سا ایک جملہ، بہت گہرا تعلق نہیں، کوئی ساز باز نہیں، کوئی کافروں کو خبردگیری کرنی نہیں، کافروں میں فتنہ ڈالنا نہیں، صرف اتنا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. لیکن جب کافروں کو کامیابی حاصل ہوتی ہے تو وہاں جا کر جو جملے بولتے ہیں پورے تعلق کے جملے ہیں. کیا ہم نے تمہیں حفاظت نہیں کی؟ کیا ہم نے مسلمانوں کو تم سے روک کر نہیں رکھا، تمہارا دفاع نہیں کیا ہے؟ تو یہ پورا اپنی کارگزاری بتاتے ہیں. اس سے بھی واضح ہو رہا ہے کہ جو مسلسل عمل چل رہا ہے اس میں منافقین کافروں کے ساتھ زیادہ تعلق رکھتے ہیں، زیادہ جڑے ہوئے ہیں ان کے ساتھ، اور ان کے کام بھی کرتے ہیں، صرف یہ نہیں کہ اپنا حق جتانے کے لیے چلے جاتے ہیں. تو یہ تیسری مثال ہو گئی ایمان کے بعد کفر کی. تو ایمان کے بعد کفر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا تھا پیچھے کہ ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر ایمان لائے پھر کفر کیا، یہاں تک کہ ثم ازدادوا کفرا، یہ آیت 137 میں ہے. ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا، پھر ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر وہ کفر میں بڑھتے چلے گئے، تو اللہ تعالیٰ ان کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا. اس کو اب یہاں اس کی تین مثالیں ہمارے سامنے آ گئی ہیں کہ یہ بار بار ایمان کا اقرار کرتے ہیں، بار بار کفر والی حرکت کرتے ہیں. ایمان کا اقرار کرتے ہیں، آ کر کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں مسلمانوں کو، لیکن اندر سے کیا حقیقت ہوتی ہے؟ تو کفر کی طرف رجحان بڑھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. پہلے صرف یہ تھا کہ وہ دوستی کر رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف، ایک کفر. ایمان کا اعلان کرتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن دوستی کن کے ساتھ؟ کافروں کے ساتھ. پھر جب قرآن ایمان پھر اقرار کرتے ہیں اگر ہم آپ کے ساتھ ہیں، مومن ہیں، لیکن جب قرآن کی آیتوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، آرام سے بیٹھ کر سنتے ہیں، حصہ لیتے ہیں اس کے اندر، تو فرمایا کہ یہ بھی ان کے ایمان کے بعد کفر کی نشانی ہے. اس کے بعد فرمایا کہ یہ جنگوں میں کیا کرتے ہیں، وہاں پر بھی ان کے کفر کو اللہ تعالیٰ نے واضح کیا کہ کافروں کے ساتھ ان کا تعلق، ان کی مدد، ان کے ساتھ تعاون، لیکن مومنین کے لیے صرف اتنا جملہ کہ ہم تمہارے ساتھ، الم نکن معکم. تو فرمایا کہ یہ جو بھی کہانی ہے، فاللہ یحکم بینکم یوم القیامہ، اللہ تمہارے بیچ میں قیامت کے دن فیصلہ کرے گا کہ تم کدھر تھے، کن کے ساتھ تھے، کس نے قیامت والے دن کن کے ساتھ اٹھنا ہے، کافروں کے ساتھ اٹھے گا کہ مومنین کے ساتھ اٹھے گا. اس کا فیصلہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کر دیں گے. اس بات کا فیصلہ بھی قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کر دیں گے کہ کس نے کس نوعیت کا کفر کیا تھا، کس نے کس کا ساتھ دیا تھا، کس ذہن کے ساتھ دیا تھا، کس نیت کے ساتھ دیا تھا. اور جب ان مسلمانوں کو آ کر کہتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، تو کیا وہ ایمان کا اعلان ہوتا تھا کہ دھوکہ دینے کا؟ وہ آگے چل کر بھی اللہ تعالیٰ واضح کریں گے. تو فاللہ یحکم بینکم یوم القیامہ، یہ جو قیامت والے دن فیصلے کا معاملہ ہے یہ بہت اہمیت رکھتا ہے. قرآن مجید کے جو مضامین ہیں ان کے اندر دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو آزادی دی ہے اور غیب کا معاملہ رکھا ہے، پوری عقل دی ہے، پوری دانائی دی ہے، اور غیب کا پردہ ڈالا ہوا ہے اور آزادی دے رکھی ہے، چاہے تو ایمان لاؤ تو چاہے نہ لاؤ. اب یہاں پہ ہم کئی چیزوں کا انکار کر دیتے ہیں،
مثلا میں نے کئی لوگوں کو دیکھا بالکل ابھی بات کر رہے تھے ابھی منہ پہ انکار کر دیں گے کہ میں نے تو نہیں کہا، اور اس میں بڑے بڑے سمجھدار لوگ شامل، پڑھے لکھے لوگ، سمجھدار نیک لوگ جو مشہور ہیں، وہ بھی ایسا کر رہے ہوتے ہیں کہ منہ پر ہی جھوٹ بول دیتے ہیں۔ قیامت والے دن ایسا نہیں ہو سکے گا، قیامت والے دن ایسا نہیں ہو سکے گا۔ اب کچھ چیزیں ہمارے پاس بھی آ گئی ہیں، اگر آپ کسی کی ریکارڈنگ کر رہے ہوں تو آپ اس کو سنا سکتے ہیں کہ بھئی ابھی تم یہ کہہ رہے تھے، اب تم یہ کہہ رہے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز ریکارڈ پہ رکھی ہوگی، سامنے لے آئیں گے، اور پھر ظاہر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے سامنے بیٹھے ہوں گے تو اس طرح کی شرارتیں بھی نہیں کر سکیں گے۔ تو قیامت والے دن بہت ساری چیزوں کے اختلاف کا فیصلہ ہونا ہے، ہمارے مسلک کے اختلافات، ہمارے عقیدے کے اختلافات، کیا بزرگوں سے استعانت کرنا، ان کے مزاروں پہ جا کر کچھ چیزیں مانگنا، اولاد مانگنا، رزق مانگنا شرک ہے کہ نہیں ہے؟ بہت سارے لوگ یہاں کہتے ہیں کہ شرک نہیں ہے، قیامت والے دن اللہ فیصلہ کر دیں گے، ٹھیک ہے؟ اس طرح کی باریک چیزوں سے لے کر اس طرح کے منافقانہ رویوں سب کا فیصلہ ہو جائے گا۔ اور بعض اوقات ہمیں اپنا نہیں پتہ ہوتا کہ میں نے ابھی جو نماز پڑھی ہے تو اس میں ریاکاری شامل تھی کہ نہیں شامل تھی، بعض اوقات ہمیں گڑبڑ ہو جاتی ہے، اس کا فیصلہ بھی قیامت کو سامنے آ جائے گا۔ تو قیامت والے دن بہت ہی چیزیں مختلف قسم کی سامنے آ جائیں گی، ہمارے اپنا باطن ہمارے سامنے آ جائے گا، ہمارے اپنی کرتوتیں ہمارے سامنے آ جائیں گی، تو ہر چیز کا فیصلہ ہو جائے گا کہ ہم کتنے ایمان والے تھے، کتنے منافقت والے تھے، کتنے کفر ہمارے اندر موجود تھے، سب قیامت والے دن واضح ہو جائے گا، اور کون منافق تھا، کون پکا مومن تھا، اور اسی طرح جو تحریکیں ہوتی ہیں، جو ملک ہوتے ہیں، جو ادارے ہوتے ہیں، ان میں کون مخلص تھا، کون محب تھا، کون غدار تھا، یہ چیزیں بھی ساری قیامت والے دن واضح ہو جائیں گی۔ کتنے ہی ایسے لوگ ہوں گے جن کو دشمن سمجھا گیا، وہ پتہ چلے گا کہ وہ مخلص تھے، دوست تھے۔ تو یہ سارا کچھ یہاں پر جو ہے وہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں منافقوں کے بارے میں، کون منافق، کون کافر، کون مومن، اس کا فیصلہ کر دوں گا، کون کافروں کے ساتھ تھا، کون مومنین کے ساتھ تھا، اس کا بھی فیصلہ کر دوں گا، کون بیچ میں ڈگمگا رہا تھا، نہ ادھر کا تھا نہ ادھر کا تھا، وہ بھی بتا دوں گا۔ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اور اللہ تعالیٰ کافروں کے لیے مومنین کے خلاف کوئی راستہ نہیں دے گا۔ یہ آیت کافی مشکل رہی علماء مفسرین کے لیے، کیونکہ اس میں بات یہ کہی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنین کے خلاف کافروں کو کوئی راستہ نہیں دے گا، تو غالباً صحابہ کے زمانے میں یہ سوالات پیدا ہو گئے تھے کہ پھر بعض موقعوں پر کافر کامیاب کیوں ہو جاتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ راستہ نہیں دے گا۔ اس کا جواب صحابہ نے یہ دیا کہ یہ آخرت سے متعلق ہے، کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں جب یہ فیصلہ کر رہے ہوں گے اللہ تعالیٰ کافروں کے درمیان، مومنین کے درمیان، تو اس وقت اللہ تعالیٰ کسی مومن کے خلاف کسی کافر کو نہیں بولنے دیں گے کہ جی یہ ایسا کر رہا تھا یا ایسا تھا۔ ابھی تو وہ چڑھائی کر لیتے ہیں، ابھی تو کوئی جا کر مومن پوچھتا ہے کہ بھئی تم ان کے پاس کیوں گئے ہوئے تھے؟ اوہو میں تو بس تمہارے لیے خبریں لینے گیا تھا، یہ جو بھی جھوٹ بول دیا مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے۔ تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب اس دن میں فیصلہ کروں گا تو کوئی کافر مومن کے اوپر چڑھائی نہیں کر سکے گا، کوئی اس کو یہ نہیں کہہ سکے گا کہ تم چپ کر کے بیٹھو، مجھے زیادہ سمجھ ہے، تمہیں سمجھ نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس طرح کی چیزیں ہیں جو قیامت والے دن، تو صحابہ کا بعض مفسرین کا اس پر اطمینان نہیں ہے، تو انہوں نے دوسرے معنی میں لیا کہ مثلا ابن عربی جو ہیں انہوں نے اس معنی میں لیا، اس شرط کے ساتھ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم کفر کی طرف یا کمزوری کی طرف یا عدل سے نہیں ہٹو گے تو تب میں مومنین کے خلاف کبھی بھی کافروں کو راستہ نہیں دوں گا۔ یعنی جب تک مومن اپنے ایمان پر، اپنے اسلام پر قائم رہیں گے، اللہ تعالیٰ کافروں کے خلاف مدد کرتا رہے گا۔ تو یہ بھی تفسیر لی گئی ہے، میرے خیال میں درمیان والی بات درست ہے، بہت سارے صحابہ کی بھی ہے، میرے اساتذہ کی بھی ہے، کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن جرأت نہیں دے گا کہ مومنین کی بات کاٹی جا سکے۔ تو کیونکہ مضمون یہی چل رہا ہے، تو اس مضمون میں مضمون کا بہاؤ جو ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ اسی موضوع پر بات ہونی چاہیے۔ تو اب کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ میں ان منافقوں کو کافروں کے ساتھ
جہنم میں اکٹھا کر دوں گا کہ ان کو جو مسلمانوں کے خلاف یہ باتیں کر رہے ہیں، وہ مسلمانوں کے لیے گردش زمانہ کا انتظار کر رہے ہیں، اور جب فتح حاصل ہوتی ہے تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، جب کافروں کو تو ان کو تو پوری داستان جا کے سناتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ان کے مومن ہونے کا، ان کے منافق ہونے کا، کن کے ساتھی ہیں کن کے ساتھی نہیں ہیں، اس کا فیصلہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کر دیں گے، اور اس دن پھر منافق اپنے جھوٹ کو چھپا نہیں سکیں گے، مومنین کو یہ تسلی نہیں دلا سکیں گے کہ جی ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، نہیں، اس دن بالکل اللہ تعالیٰ بات واضح کر دیں گے۔ آگے فرمایا کہ ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم، بے شک جو منافقین ہیں یہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، وہو خادعہم، حالانکہ اللہ تعالیٰ ان کو اس حالت میں رکھے ہوئے ہیں۔ یہ جو جملہ ہے یہ عربوں کے ہاں اس کو مجانست کا اسلوب کہتے ہیں، اس میں نیگیٹو لفظ بولا جائے تب، پازیٹیو لفظ بولا جائے تب، اپنے لیے پازیٹیو معنی ہوتے ہیں، دوسرے کے لیے نیگیٹو معنی ہوتے ہیں۔ تو مثلا انہوں نے چال چلی تو مکر اللہ، اللہ نے بھی چال چلی، تو کافروں نے چال چلی وہ نیگیٹو ہے، اللہ نے چال چلی کا مطلب پلان کیا، تدبیر کی، اس کا توڑ کیا، تو وہ پازیٹیو معنی ہوتے ہیں۔ تو ایسا ہی یہاں پر ہے، یخادعون اللہ وہو خادعہم، یہ ترجمہ ٹھیک نہیں، ہماری اردو میں ترجمہ کر دیں گے تو کام خراب ہو جائے گا کہ منافقین اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو دھوکہ دینے والا ہے، یہ مطلب نہیں ہے، یہ مجانست کا اسلوب ہے۔ تو میں نے جس طرح سے بیان کرنے کی کوشش کی کہ منافقین اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں اور اللہ ان کو اسی حالت میں رکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، یہ مفہوم میں نے ادا کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو خادعون کا مطلب ہے دھوکہ دینے والا۔ تو ان المنافقین یخادعون اللہ، بے شک جو منافقین ہیں وہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے میں ترجمہ کر رہا ہوں، یہاں تو سادہ ہے کہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اللہ کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا، تو اس لیے میں نے چاہنے کا مفہوم ڈال دیا بیچ میں، لیکن سادہ معنی یہ ہے کہ وہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، یعنی وہ اپنے طرف سے ایسے کام کر رہے ہیں کہ گویا اللہ کو بھی سمجھ نہیں آ رہی، یعنی مومنین کو یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو انسان سمجھتے ہوئے آدمی دھوکہ دے گا، ایک الگ بات ہے، وہ بھی غلط بات ہے، لیکن بہرحال کوئی آدمی سمجھ سکتا ہے کہ میں ان کو دھوکے میں رکھ سکتا ہوں، لیکن اللہ کو کیسے دھوکے میں رکھ سکتا ہے؟ کیونکہ اللہ تو دلوں کے حالات تک کو جانتے ہیں۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جملہ بولا ہے کہ یہ دراصل جب تمہیں اس طرح کی باتیں آ کر کہتے ہیں اور کافروں کو اس طرح کی باتیں جا کر کہتے ہیں، تو وہ یہ سوچ ہی نہیں رہے ہیں کہ یہ ساری کام کرتے ہوئے دراصل اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن اترنے کا معاملہ اور اللہ کا رسول خدا براہ راست اس کو دیکھ رہا ہے، تو جب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم ایسے ہو تو پھر خدا کو دھوکہ دے گا نا، جب کوئی کہے کہ میں ایسا نہیں ہوں۔ تو یہ اس لیے یخادعون اللہ کا لفظ بولا ہے کہ یہ جو منافقین ہیں جن کو میں کافروں کے ساتھ جمع کرنے والا ہوں اور جو تمہارے لیے برے حالات کا انتظار کر رہے ہیں، اور جب تمہیں کامیابی ہوتی ہے تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ان کو کامیابی ہوتی ہے تو ادھر بھاگے جاتے ہیں اور وہاں ذرا پینگیں زیادہ بڑھا رکھی ہیں۔ تو ان منافقین کا معاملہ یہ ہے کہ یہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، حالانکہ وہ ان کو اس حالت میں رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ مہلت دیتے ہیں، رسی ڈھیلی چھوڑ دیتے ہیں، اس کی وجہ سے اور غیب میں ہونے کی وجہ سے لوگوں کو دھوکہ ہو جاتا ہے۔ اس وقت ملحدین بڑے پڑھے لکھے ہوتے ہیں، ان سب کو یہ دھوکہ لگا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں ہے۔ تو وہو خادعہم سے یہ بات سمجھنی چاہیے کہ آدمی اپنے ٹریپ میں پھنس جاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے جان چھڑا لی ہے، حالانکہ اللہ کی ڈھیل دیے ہونے کی وجہ سے کہ وہ پکڑ نہیں رہا۔ کتنے ہی ہم گناہ کرتے ہیں، اللہ نہیں پکڑتے، ہم سمجھتے ہیں کہ کام ٹھیک چل رہا ہے۔ تو منافقین بھی سازشیں کرتے تھے، اللہ کی طرف سے پکڑ نہیں آتی تھی تو سمجھتے تھے کہ ہماری چال چل گئی، کامیاب ہو گئے۔ تو اس کو اللہ نے بیان کیا ہے کہ وہو خادعہم، کہ وہ ان کو ڈھیل دے رکھی ہے، خود ظاہر نہیں ہوتا، فوراً پکڑتا نہیں اللہ تعالیٰ، تو ان کو لگ رہا ہے کہ بس صحیح کام چل رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ اللہ کے رسول نہیں ہے، اگر اللہ کے رسول ہوتے تو ہمیں پکڑ لیا جاتا، سزا دی جاتی۔ تو یہ وہ معاملہ ہے جس کو وہو خادعہم کے الفاظ سے۔ تو مجانست کا اسلوب یاد رکھنا چاہیے، اس میں اپنے لیے دوسرے کے لیے نیگیٹو لفظ بول لی جاتا ہے، لیکن اپنے لیے اس کا مطلب اچھا ہوتا ہے، دوسرے کے لیے جیسے عرب کہتے ہیں دنہم کما دانو،
جیسی انہوں نے دینہ کا دین سے نکلا ہے، جیسی انہوں نے جزا دی ویسے ہم نے دے دی. تو ہم کیا کرتے ہیں، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. ٹھیک اسی مفہوم کو وہ اسی لفظ سے بیان کر دیتے ہیں. وہ جیسا اور ویسا نہیں کرتے. جیسا کرو گے ویسا بھرو گے کے بجائے کہتے ہیں جیسا کرو گے ویسا کروں گا، جیسا بھرو گے ویسا بھروں گا. ٹھیک ہے، تو وہ خواہ لفظ اچھا ہو یا برا ہو، دونوں صورتوں میں میرے لیے اچھا ہے، مخالف کے لیے برا ہے. تو یخادعون اللہ منافقین کے لیے برا ہے، اللہ کے لیے اچھا ہے. تو یہ مجانست کا اسلوب. تو یعنی یوں ترجمہ بھی کر سکتے ہیں کہ یہ منافقین جو ہیں وہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ اس دھوکے کا انجام تیار کر رہا ہے ان کے لیے. اس طرح کر کے بھی کر سکتے ہیں. تو بہرحال یہ ایک ہمارے اردو کے لحاظ سے یہ مشکل بات ہے جو ہم سیدھی بیان کر دیں گے تو معنی خراب ہو جائیں گے. تو اب جو دھوکہ دینا ہے وہ کیا ہے، وہ آگے کچھ چیزیں آگے آ رہی ہیں. پیچھے جو باتیں ہیں وہ بھی اللہ کو دھوکہ دینے والی ہیں، کہ مثلا ہیں ان کے ساتھ بھی نہیں ہے، ان کے ساتھ بھی نہیں ہے. سچی بات تو یہی تھی کہ نہ کافروں کے ساتھ تھے نہ مومنین کے ساتھ، لیکن جب ادھر فائدہ حاصل ہونا ہوتا تھا تو مسلمانوں کے ساتھ ہی بن جاتے. جب کافروں سے فائدہ حاصل ہونا ہوتا تھا تو ان کے جا کے ترلے منتیں کرتے کہ ہم نے دیکھو تمہارا ساتھ دیا، یہ کیا وہ کیا. تو فائدے کے لوگ ہیں، یہ اپنا فائدہ سوچتے ہیں، نہ مومنین کے ساتھ ہیں نہ ان کے ساتھ. اور یہ سب کچھ کرتے ہوئے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کے ایمان کا اقرار کرتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ ہماری یہ بات چل جائے گی اور اللہ تعالیٰ نہیں پکڑے گا. یہ جو منافقین ہیں، میں نے پہلے بھی کئی دفعہ عرض کیا کہ منافقین زیادہ اہل کتاب میں سے تھے، اہل کتاب میں بھی زیادہ یہود کے اندر سے تھے. قریش مکہ کے ہاں منافقوں کا کوئی سوال ہی نہیں تھا. یہ بدو واضح لوگ تھے، یا کافر ہیں یا مومن ہیں، ان کے ہاں یہ چیز نہیں تھی. تو قریش مکہ میں سے مہاجرین میں سے آپ کو ایک بھی منافق نہیں ملے گا، ہو ہی نہیں سکتا. وہ ان کے مزاج کے خلاف ہے. وہ یا بلیک ہیں یا وائٹ ہیں، ان کے درمیانی کوئی صورت نہیں ہوتی. لیکن جو ہمارے جیسی قومیں ہوتی ہیں جو نسل در نسل مذہب کے اوپر ہوتی ہیں، ان کے اندر یہ چیزیں آ جاتی ہیں. اب ہماری دیکھیے کہ مسلمانوں کی اپنی جو تاریخ ہے وہ کتنی شاندار ہے کہ ہم نے اتنے ہیلے بنا رکھے ہیں اللہ کی شریعت کی پکڑ سے بچنے کے لیے کہ بس اللہ تعالیٰ معاف کرے. بہت ہیلے بنا رکھے. اب ایک واقعہ بتاتا ہوں. ہمارے ادھر ماڈل ٹاؤن کی ایک مسجد میں ہوا، میں نام نہ لوں تو اچھا ہے، کہ ہمارے جو خطیب تھے مسجد کے وہ فوت ہو گئے. وہ جو خطیب صاحب تھے وہ بھی اور ان کا بیٹا بھی ایک دینی مدرسے میں معلم تھے، استاد تھے. تو اب وہ یہاں وفات ہوئی ماڈل ٹاؤن میں، اور مدرسہ ذرا کوئی 10-15 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. تو اب وہاں سے اتنے اساتذہ کو، جو پورے مدرسے کے طالب علم اور اساتذہ تھے، ان کو لانے کے لیے کافی بڑا انتظام کرنا پڑنا تھا. کوئی بسیں کروانی پڑنی، یہ کرنا پڑنا تھا. تو انہوں نے اب سوچا کہ کیسے جنازے میں شریک ہوا جائے. اور وہ مدرسے جس مسلک سے تعلق رکھتا ہے وہ حنفی ہیں، اور حنفی غائبانہ نماز جنازہ کے قائل نہیں ہیں. ٹھیک ہے، تو اب کیا کیا گیا؟ فتویٰ پہلے خود دے رکھا ہے کہ کسی میت کے 2 جنازے نہیں ہو سکتے، کسی میت کا غائبانہ جنازہ نہیں ہو سکتا. فتویٰ بھی خود دیا ہوا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فیصلہ موجود نہیں ہے. تو اب پہلا کیا فتویٰ ہے کہ ایک آدمی کے 2 جنازے نہیں ہو سکتے. دوسرا کیا فتویٰ ہے؟ کسی کا غائبانہ نماز جنازہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، ہاں کسی کے 2 جنازے اس صورت میں ہو سکتے ہیں کہ جب کوئی بالکل وارث یا قریبی عزیز، والد اولاد میں سے کوئی رہ جائے تو پھر دوسرا جنازہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، فتویٰ کیا ہے کہ کسی کا دوسرا جنازہ نہیں ہو سکتا سوائے اس کے کہ باپ یا بیٹا کوئی اس طرح کا رشتہ دار رہ جائے. اب اگلا کام کیا کیا گیا کہ یہاں پر ماڈل ٹاؤن کے جو نمازی تھے ان کی موجودگی میں جنازہ پڑھا گیا، اور رشتہ دار بھی آ گئے. اور بیٹے کو کہا گیا، بیٹا بھی وہاں معلم تھا، بیٹے کو کہا گیا تم نے یہاں جنازہ نہیں پڑھنا. ٹھیک ہے، تو یہاں سے پھر جنازہ وہاں لے جایا گیا اور وہاں جا کر دوسرا جنازہ پڑھا گیا. یہ ہوتا ہے خدا کی شریعت کے ساتھ. اگر آپ کا پہلا فتویٰ خدا کی شریعت ہے تو آپ چور راستہ نکال رہے ہیں. ٹھیک ہے،
اور اگر چور راستہ نکالنا نہیں چاہتے تو پھر ایک ہی جنازہ پڑھیں. آپ نے خود بیٹا رہ جائے یہ قدرتی طور پہ ہونا چاہیے، نہ کہ آپ سازش سے اپنے پاس رکھ لیں. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ وہ چیز ہے جس کو سمجھنا چاہیے کہ ہم بھی ویسے ہی ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہود کے اندر ایسے لوگ تھے کہ جو اللہ کے حکموں کو توڑ مروڑ کر ہیلے نکال کر اس میں سے نکالنا چاہتے تھے. تو یہ وہ چیز ہے جس کو یہاں اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ یہ جو منافقین تھے یہ عربوں کا تصور بھی نہیں. قریش مکہ اس سے پاک ہیں، یعنی وہ مہاجرین میں آپ کوئی منافق نہیں بتائیں گے، نہ جو پیچھے رہ گئے تھے وہاں جو ایمان لائے. ہاں کچھ لوگ کمزور تھے تو وہ دل میں ایمان چھپا کے رکھے ہوئے ہیں، وہ اعلان نہیں کر رہے، لیکن وہ یہ حرکت نہیں کریں گے کہ مسلمانوں سے فائدہ ہو رہا ہے تو مسلمانوں کے پاس چلے جائیں، کافروں سے فائدہ ہو رہا ہے تو کافروں کے پاس چلے جائیں. نہیں، وہ ان کے مزاج کے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا بھی اپنے آخری رسول کے لیے کہ وہ بالکل واضح دو ٹوک لوگ تھے. تو اب ان میں سے منافقین تھے جو اہل کتاب خاص طور سے یہود مدینہ کے اندر سے، تو ان کے اندر ہی تو اب یہ پیچھے گزر چکا ہے، سورہ البقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ ان کے پاس غالباً یہ کوئی نظریہ بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ کو اس وقت تک نہیں پتہ چلتا جب تک ہم بیان نہ کر دیں. غالباً یہ بات لگتی ہے. تو بس ہم پیچھے ایک بات سورہ البقرہ وغیرہ میں گزر چکی ہے کہ یہ اپنے ساتھیوں کو کہتے ہیں کہ تم جا کر یہ باتیں کیوں کرتے ہو مسلمانوں سے، یہ تو کل قیامت والے دن دلیل بنا دیں گے اللہ کے پاس. تو سوال یہ ہے کہ اللہ کو پہلے سے پتہ ہے کہ تم کیا باتیں سمجھتے ہو، کیا جانتے ہو، تو صرف تمہارے کہنے سے پتہ چلے گا قیامت والے دن. تو یہ اس طرح کی ان کے اندر یہ چیز تھی غالباً، اسی کی وجہ سے یہ اب کوشش کر رہے تھے کہ ہم دل میں جو کچھ ہے اللہ کو پتہ نہیں چلنا، تو بس ہم کہہ دیتے ہیں ہم ایمان والے ہیں، بس اللہ کو اتنا ہی پتہ ہوگا. کافروں کو جا کر کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، تو بس اللہ کو اتنا ہی پتہ ہوگا. تو آگے فرمایا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ. اب یہ دھوکہ اور ایمان کی صورتحال کو اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ جب یہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو کھڑے ہوتے ہیں بڑی کسل مندی کے ساتھ. کسل مندی پتہ نہیں آپ لوگ واقف ہیں اس لفظ سے کہ نہیں، اردو میں نے کسالہ ہی سے نکلا ہوا ہے، یعنی ایسے جیسے تھکے ہارے بڑی مشکل سے. بعض اوقات بچوں کو کام کہنا یہ کر دو تو میں تو تھکا ہوا ہوں، یہ ہے وہ ہے، وہ اٹھیں گے آدھا گھنٹہ لگا کر سیدھے کھڑے ہوں گے. وہ چیز ہے کسالہ کے اندر، یعنی ناممکن کام جیسے کرنا پڑ گیا ہو اس طرح کی. تو فرمایا کہ جب یہ نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو تھکے ہارے مارے ہوئے اٹھتے ہیں. یراؤن الناس، یہ لوگوں کو دکھاوا کرتے ہیں. تو نماز کے لیے اٹھتے ہیں، پہلے تو اٹھنا ہی مشکل ہے، اور اٹھتے ہیں تو نماز پڑھنے کے لیے جب جاتے ہیں تو دکھاوے کی نماز پڑھتے ہیں. اب یہ دکھاوے کی نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ سیاق و سباق سے واضح ہے کہ مسلمانوں کو بتانے کے لیے کہ ہم مسلمان ہیں. اس لیے نہیں کہ اللہ کو راضی کرنا ہے یا اللہ کا ذکر کرنا ہے، اس لیے نہیں، بلکہ اس لیے کہ مسلمانوں کو جتا سکیں کہ ہم مسلمان ہیں، جی دیکھو ہم کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں. تو فرمایا کہ اٹھتے تو ہیں نماز کے لیے لیکن مارے باندھے، اور پڑھتے ہیں تو ریاکاری کے ساتھ. ولا یذکرون اللہ، نماز میں اللہ کو نہیں یاد کرتے ہیں. ہاں کبھی کبھی خیال آ جاتا ہے تو اللہ قلیلہ تھوڑا بہت کر لیتے ہیں. تو یہ وہ اب ان کی نماز کو بیان کیا کہ ان کی نماز کس قسم کی ہے. ان کی نماز اللہ کو دھوکہ دینے والی نماز ہے. ان کی نماز مسلمانوں کو ریاکاری کرنے والی نماز ہے کہ ہم تو اصل میں تمہارے ساتھی ہیں اس لیے نماز پڑھتے ہیں. جبکہ مومنین کس لیے نماز پڑھتے ہیں؟ وہ اللہ کی بندگی کے لیے، اللہ کو یاد کرنے کے لیے، اللہ کے حضور اپنی عبادت کو پیش کرنے کے لیے، اپنی حاضری کے لیے. تو وہ اس لیے نماز پڑھتے ہیں. لیکن یہ تھکے ہارے اٹھتے ہیں جیسے کہ پتہ نہیں کیا ذمہ داری سر پہ پڑ گئی ہو، اور پڑھتے بھی ہیں تو لوگوں کو دکھاوے کے لیے. تو الناس کا لفظ عام ہے لوگوں کو دکھاوے کے لیے، لیکن سیاق و سباق کی وجہ سے یہ مسلمان مراد ہیں اس سے. اب یہ جو کام انسان کے اندر اگر اس کے دل کے اندر سے نماز نہ اٹھے تو وہ ایسے ہی پڑھے گا، یا دکھاوے کے لیے پڑھے گا. اور اگر والدین سختی کر رہے ہیں تو وہ بیچارہ مارا پیٹا اٹھے گا، جائے گا، پڑھ کے آ جائے گا. تو اس کے اندر نہ جان ہوگی، نہ چستی ہوگی، نہ اس کے اندر اس کی حقیقت ہوگی. تو یہ جو منافقین کا یہ جو معاملہ ہے
یہ دراصل ان کے باطن کو بتانے کے لیے ہے، اور یہ بات مسلمانوں کو نشانیوں کے طور پر بتانے کے لیے بھی ہے۔ پچھلی بھی جتنی باتیں تھیں کہ یہ جملے جو بول رہے ہیں کہ الم نکن معکم، کیا ہم تمہارے پاس نہیں، ساتھ نہیں ہیں، یہ جملے بھی، اور اب یہ جملہ بھی کہ کاموں کو سالہ، کہ وہ تھکے ہارے سے اٹھتے ہیں، یہ باتیں بھی نشانی کے طور پر ہیں کہ اپنی صفوں میں ان کو پہچانو۔ یہ آرام سے پہچانے جاتے ہیں اس طرح کی چیزوں کی وجہ سے انسان، کہ وہ نماز کے لیے اٹھ رہے ہیں تو وہ چہرے کا رنگت بتا رہی ہوگی، اٹھنے کا انداز بتا رہا ہوگا کہ معاملہ گڑبڑ ہے، اٹھنے کو دل نہیں کر رہا۔ اسی طرح صبح فجر کے ٹائم پہ ہم اپنا بھی جائزہ لے سکتے ہیں کہ فجر کے ٹائم پہ یا باقی نمازوں میں ہمارا اٹھنا کیسا ہے، ٹال مٹول کے ساتھ اٹھتے ہیں یا کیسا ہے؟ تو یہ ظاہر ہے کہ وہ ہماری بھی ایمان کی حالت کو بتا سکتا ہے کہ ہم کس طرح سے۔ اب یہاں پر نماز کے بعد ولا یذکرون اللہ کا ذکر ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ نماز کی اصل حقیقت اللہ کی یاد ہے۔ اللہ کا ذکر جو ہے وہ ہمارے ہاں بہت چیزیں ایڈ کر دی گئیں بعد میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اس میں سن لینا چاہیے۔ پہلی بات یہ ہے کہ نبی ذکر کے معنی دو ہیں، یاد کرنا اور یاد رکھنا، ٹھیک ہے؟ یاد کرنے کا مطلب اور یاد رکھنے کا مطلب تھوڑا فرق ہے، یعنی زندگی گزارتے ہوئے اللہ کو یاد رکھیں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ زندگی کے معاملات خدا خوفی کے ساتھ کریں کہ کل اللہ کو جواب دینا ہے، تولنا ہے تو صحیح تولیں، بولنا ہے تو صحیح بولیں، تو یہ ہوگا خدا کو یاد رکھنا۔ خدا کو یاد کرنے کا مطلب ہے کہ کوئی عمل کر کے یا زبان پہ الفاظ لا کر خدا کا ذکر کرنا۔ اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اسوہ قائم کیا ہے۔ وہ اسوہ یہ ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھی جائے، یہ ذکر کے لیے ہے، اور اٹھتے بیٹھتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دعائیں سکھائیں۔ صبح اٹھتے کیا کرنا ہے، وضو کرنے سے پہلے کیا پڑھنا ہے، کھانا کھانے سے پہلے کیا پڑھنا ہے، کھانا کھانے کے بعد کیا پڑھنا ہے، جوتا پہنتے ہوئے کیا پڑھنا ہے، شیشہ دیکھتے ہوئے کیا پڑھنا ہے، یہ آپ نے یاد دہانی۔ اسی طرح قرآن مجید نے یہ بتایا کہ جب شیطان وسوسے ڈالے تو اس وقت تم نے اللہ کی پناہ میں آنا ہے، اعوذ باللہ وغیرہ کے کلمات پڑھنے ہیں۔ تو یہ ذکر ہے ٹوٹل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ یہی ہے۔ آپ نے یہ اسوہ نہیں دیا کہ بیٹھ کے گن کر کوئی تسبیحات کی جائیں، یہ آپ نے اسوہ نہیں دیا۔ وظیفے اور اس طرح کی چیزیں آپ نے نہیں سکھائی ہیں، یہ سب کچھ بعد میں ایجاد ہوا ہے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں بعد میں ایجاد ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر گنتے ہوئے نہیں دیکھے گئے، نہیں دیکھے گئے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے یہ جو بات ہے یہ آپ کے اسوہ کے خلاف ہے۔ تو وظیفے ہوں، تسبیحات کی ایک تعداد 5000 پڑھنا ہے، یہ کرنا ہے، صبح پڑھنا ہے، شام پڑھنا ہے، ایسی کوئی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں چھوڑی ہے۔ آپ نے جو کچھ چھوڑا ہے وہ میں نے بتا دیا ہے۔ 5 وقت کی نماز آپ 6 وقت کی پڑھتے تھے، تہجد بھی پڑھتے تھے، وہ ہم بھی پڑھ سکیں تو بہت اچھی بات ہے۔ 6 وقت کی نماز اور مختلف موقعوں پر مختلف دعائیں، کھانا کھاتے ہوئے، بازار جاتے ہوئے، بازار سے آتے ہوئے، مسجد میں داخل ہوتے ہوئے، گھر داخل ہوتے ہوئے، یہ کم از کم ہر کام میں بسم اللہ ہی پڑھنا شروع کر دیں تو اس وقت کے مطابق ہو جائے گا۔ تو نماز کا بھی اصل مقصد یہاں یہی بتایا گیا ہے کہ خدا کو، اب خدا کو یاد جو کرنے کا عمل ہے وہ یاد رکھنے میں مددگار ہے۔ خدا کو یاد کرنا، خدا کو یاد رکھنے میں مدد۔ نماز کیا کرتی ہے؟ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ تم خدا کے بندے ہو، اور ہمیں جو کہ اس کا ترجمہ وغیرہ بھی نہیں آتا تو ہم اس کے معنی بھی صحیح طرح نہیں سمجھ پاتے۔ اب خدا کے سامنے کھڑے ہو کر، خدا کے سامنے کھڑے ہو کر ہم بول رہے ہوتے ہیں ایاک نعبد، اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، ہمارے ہاں جو ترجمہ چلتا ہے وہ بیان کر رہا ہوں، اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں کیا کچھ ہو رہا ہوتا ہے؟ وہ جیسے ہی نماز سے سلام پھیر کے جاتے ہیں تو اس کے خلاف عمل ہو رہے ہوتے ہیں۔ کوئی فلاں صاحب کے پاس جا رہا ہے، کوئی فلاں کی نظر نیاز کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی، تو وہ سارا کچھ ہم بھول جاتے ہیں۔ تو نماز کو اگر ہم یاد دہانی کے لیے پڑھیں اور کم از کم جو اس کے مقرر کلمات ہیں، فاتحہ ہے، اللہ اکبر، سمع اللہ لمن حمدہ، ان کے معنی اچھی طرح سے جانتے ہوں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ نماز کتنی بڑی چیز ہے اور ہم کیا کچھ کر کے جا رہے ہیں وہ ہم بھول جاتے ہیں۔ تو نماز یاد دہانی کرتی ہے، اسی لیے بیان کیا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز جو ہے وہ فحشاء اور منکر سے روکتی ہے،
کون سی نماز؟ جو یاد دہانی والی نماز، جو آپ کے اندر خدا کی یاد کو تازہ کر دے. خدا کی یاد آپ کو تازہ رہے گی تو آپ خدا کو یاد رکھیں گے. خدا کو یاد رکھیں گے تو غلط کاموں میں نہیں پڑیں گے. نماز روکنے کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا کوئی ہاتھ ہے تو وہ آپ کو سوئچ آف کر دے گی برائی کے وقت، نہیں. وہ خدا خوفی پیدا کرے گی آپ کے اندر، خدا کی یاد کو تازہ کرے گی اور آپ خدا کی خاطر پھر بری باتوں سے بچیں گے. لیکن جس کی نماز یاد دہانی والی نہیں ہے وہ اس سے باز نہیں آ سکتا. ٹھیک. تو ولا یذکرون اللہ. تو اب اگر یہ نماز کو واقعتاً پڑھ رہے ہوتے تو قرآن مجید نے یہ بھی بشارت دی ہے کہ نماز پڑھنے والے اور ثابت قدمی سے کام لینے والے لازماً ایمان تک پہنچتے ہیں. تو فرمایا کہ ان کی نمازیں کیوں اثر انداز نہیں ہو رہی ہیں؟ کیونکہ یہ ریاکاری کی نماز پڑھتے ہیں. یہ خدا کو یاد کرنے کے لیے تو نماز ہی نہیں پڑھتے، تو اس لیے ان کو یاد دہانی ہوتی نہیں ہے. ہوتی بھی ہے تو تھوڑی بہت، کوئی قرآن کی آیت دماغ میں پڑ گئی، کوئی جملہ، کوئی اللہ اکبر نے کبھی اثر کر دیا تو کبھی کبھی کوئی اثر ہو جاتا ہے، یاد تازہ ہو جاتی ہے، لیکن عام طور سے یہ ریاکاری کی نماز پڑھتے ہیں. اچھا سر، یہاں پہ آپ نے آگے جو کافر کو رستہ دینے والی بات ہے، یہ نیچے للکافرین علی المؤمنین سبیلا، یہاں پہ بھی سبیلا بھی نکرہ ہے. تو یہاں پہ کیا وہ ایک اس کا مفہوم یہ بھی نکلتا کہ کوئی بھی رستہ نہیں ملتا؟ پھر اس کو آخرت سے لنک کرنا ذرا عجیب نہیں لگتا؟ آخرت میں تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا رستے کا، مطلب وہاں پہ تو حساب کتاب ہے، ہم نے جو کیا ہے وہ بھگتیں گے بس. تو وہاں پہ یہ ان کو رستہ نہ ملنے کا کیا سوال ہے؟ اصل میں قیامت والے دن فیصلے کی حقیقت یہی ہوگی کہ اس دن جو فیصلے ہوں گے اس کو آپ یہ کہہ کر نہیں ٹال سکیں گے جی میرا تو یہ مطلب ہی نہیں تھا، میں تو یہ کہہ رہا تھا. وہاں یہ نہیں ہوگا. تو وہاں جہاں چونکہ یہاں مقابلہ چل رہا ہے کہ مومنین کی صفوں میں شامل ہیں کہ نہیں ہیں، تو اس میں یہ مومنین کو دبا لیتے تھے کہ ہم تمہیں کیا پتہ ہے، ہم تو یہ کام کر رہے تھے. تو اس کو بتایا کہ اس دن یہ بہانے نہیں چل سکیں گے. لیکن سر یہاں پہ جو لفظ ہے وہ تو کافرین کا ہے نا، یعنی کہ جی یہ کافرین کے بارے میں کہا جا رہا ہے، نہ کہ منافقین کے بارے میں. جی ہاں، تو کافر تو واضح ہے وہاں وہ پہ اللہ بھی. نے کہہ دیا کہ میں ان کو جمع کر دوں گا کافروں اور ان کو، اب وہ اکٹھے ہی ٹریٹ ہو رہے ہیں. ڈاکٹر خضر یاسین صاحب ہمارے ہاں ایک علمی طبقے میں جانے پہچانے جاتے ہیں. ان کا یہ نقطہ نظر ہے کہ قرآن مجید جو کہ خدا کی طرف سے وحی کے طور پر نازل کیا گیا، تو اس کی تفسیر یا اس کا ترجمہ کرنا نہیں چاہیے، کیونکہ انسانی کلام کبھی بھی خدا کے اس بیان کو آگے اس کی نہیں کر سکتا، نہ تفصیل کر سکتا ہے، نہ اس کی تفسیر اور نہ اس کا ترجمہ. اگر وہ ایسا کرے گا تو اس کا معنی خراب کر دے گا. تو جس کو بھی قرآن پڑھنا ہے وہ عربی زبان سیکھے اور پھر عربی میں ہی قرآن پڑھے. تو کیا اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ جو عربی پڑھے گا، عربی میں قرآن کو عربی سیکھ لے گا، وہ اس کو سمجھتے ہوئے غلطی کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ کیا اس کا کوئی وعدہ موجود ہے کہ عربی سیکھنے کے بعد سمجھ کر پڑھنے والے کو غلطی نہیں لگے گی؟ ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ لیجئے کہ یہ تصور ہمارا نہیں ہے، جو ہمارے ان محترم ساتھی کا ہے کہ تفسیر جو ہے وہ قرآن مجید کی بات کو تبدیل کرنا ہے. ہم اپنا فہم بتاتے ہیں اور قرآن کے طالب علموں کی مدد کرتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے، اس جملے کا مطلب یہ ہے. تو یہ کام جو ہے یہ کوئی برا کام نہیں ہے. ہماری خواہش یہی ہوتی ہے کہ قرآن کے مطابق کریں. اور کوئی بھی دنیا میں صحابہ کے بیچ میں اختلافات ہوئے ہیں جن کی اپنی زبان تھی، تو کیا انہوں نے کہ سب صحابی کی رائے ٹھیک ہے؟ اگر سب صحابیوں کی رائے ٹھیک ہے تو پھر ہماری بھی ٹھیک ہو سکتی ہے. تو ٹھیک ہے، یہ تو کوئی اصول نہیں ہے. یہ وجہ نہیں بتائی جا سکتی کہ ہم ترجمہ اس وجہ سے نہ کریں کہ رائے تبدیل ہو جائے گی. وہ بے شمار عربی دانوں کو بھی تبدیلی ہوئی ہیں. ہاں البتہ یہ بات سمجھانی چاہیے، جو اصل بات ہے وہ یہ کہ تفسیروں پر ٹک نہ جایا کرو. تفسیریں اصل قرآن نہیں ہیں، وہ علماء کا فہم ہے. اس میں غلطی ہو سکتی ہے، وہ ٹھیک بھی ہو سکتی ہیں. تو سمجھانے کی بات یہ ہے کہ تفسیر قرآن کے برابر نہیں ہے. بس کوئی تفسیر بھی قرآن کے برابر نہیں ہے. یہ پکی بات لکھ کر رکھ لینی چاہیے کہ ہر تفسیر کسی نہ کسی صاحب علم کا فہم ہے، اس میں غلطی ہونے کے امکانات ہیں. خدا کی کیا، کسی بھی دوسرے آدمی کی 100% بات سمجھنا دوسرے کے لیے ممکن نہیں ہوتا. تو اس لیے یہ تفسیر کو منع نہیں کرنا چاہیے، قرآن کا ترجمہ کرنے کو منع نہیں کرنا چاہیے. اصل ترویج یہ کرنی چاہیے کہ ہر ترجمہ ٹھیک قرآن کی بیان ہوگا نہیں.
کیا ہر تفسیر قرآن کا ٹھیک ٹھیک مفہوم ہوگا؟ نہیں، یہ سمجھنا چاہیے، بس اس کو ترویج کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ قرآن سیکھنے سکھانے کا عمل روک دیں۔ اور اس وقت اربوں کی تعداد میں مسلمان ہیں، میں بھی یہی چاہتا ہوں، کئی دفعہ میں نے عرض بھی کیا ہے کہ میں امام شافعی کے اس فتوے سے متفق ہوں کہ مسلمانوں کے لیے عربی زبان سیکھنا فرض ہے۔ واحد فتویٰ ہے دنیا کا جس سے میں متفق ہوں، وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے عربی زبان سیکھنا لازم ہے، اتنی زبان سیکھنا لازم ہے کہ وہ قرآن کے سادہ ترجمے کو سمجھ سکیں، یہ لازم ہے۔ لیکن اس کے باوجود میں یہ مانتا ہوں کہ اہل علم کو یہ خدمت انجام دیتے رہنا چاہیے کہ وہ قرآن مجید کا ترجمہ اور اس کی وضاحت کرتے رہیں تاکہ جن کو عربی نہیں آتی وہ اب سے فائدہ اٹھا سکیں۔ جی سر، اسی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھانا ہے۔ ڈاکٹر خضر یاسین صاحب میرے استاد بھی ہیں، میرا فلسفی کا بیک گراؤنڈ ہے، وہ بھی فلسفے کے پروفیسر ہیں، تو میری کل بھی ان سے یہی بات ہو رہی تھی۔ ان کا جو نقطہ نظر ہے وہ بعض اوقات مجھے بڑا اپیل کرتا ہے، لاجیکل ہے تھوڑا سا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ خالق کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے، اور جب آپ اس کی تشریح کرتے ہیں، اس کا ترجمہ کرتے ہیں، تو آپ مطلب آپ مخلوق ہیں، اور آپ کے پاس اس زبان کو سمجھنے کے لیے جب آپ کسی دوسری زبان کا سہارا لیتے ہیں تو آپ غیر جانبدار نہیں ہوتے۔ آپ جو الفاظ استعمال کرتے ہیں وہ مخلوق کی حیثیت سے خالق کی بات کر رہے ہوتے ہیں، یہ آپ کے پاس حق نہیں ہے۔ آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے کہ آپ وہ زبان سیکھیں اور پھر خالق کو سمجھیں۔ خالق کی زبان کو سمجھنے کے لیے خالق کی زبان کو سیکھنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ کوئی دوسری زبان میں آپ اس کو سمجھیں گے تو آپ نبوت کے اندر اور اس کے اندر آپ انسانی کاوش یا انسانی کوشش کو دخل دے رہے ہیں، اور آپ اس طرح سے نہیں سمجھ سکیں گے جس طرح سے خالق کا مقصود ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا نا کہ جب میں عربی جانتا ہوں اور سمجھ رہا ہوں تو سمجھنے کا عمل انسانی ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ ہو گیا، اس کو کیسے روکیں گے؟ تو سمجھنے کے پروسیس میں اگر رک جائے کہیں انسانی عمل تو خضر یاسین صاحب کی بات سر آنکھوں پر، وہ تو رہنا ہی رہنا ہے۔ جب میں قرآن کو سمجھ رہا ہوں، آپ نے عربی سیکھ لی، اب عربی کو سیکھنے کے بعد ماہر ہو گئے، اچھی عربی سیکھ لی، یہ کہہ کہ کمزور اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں ابھی اس کیس کو، آپ نے بہت اچھی عربی سیکھ لی، اب آپ اس کو سمجھنے کا عمل کر رہے ہیں، تو یہ انسانی عمل ہے کہ الہامی عمل ہے؟ تو انسان داخل ہو گیا۔ جیسے ہی قرآن مجھے سمجھنے کے لیے دے دیا گیا تو انسان داخل ہو جائے گا، اس کو روک نہیں سکتے، اس کو اللہ نے قبول فرمایا ہے۔ ٹھیک ہے، اب دوسری بات، وہ کہتے ہیں چونکہ خالق کا جو کلام ہے وہ تضاد، اس میں تضاد نہیں ہے، لیکن جو اس کی تفہیم و تبیین ہو رہی ہے مختلف تفاسیر میں، اس میں تضاد ہے۔ اچھا، اب وہ کہتے ہیں کہ پھر خالق کا منشا تو پورا نہ ہوا۔ مطلب یہ بات تو درست ہے کہ خالق تو یہ نہیں چاہتا تھا کہ آپ کچھ اور تفہیم و تبیین کریں اور دوسرا کچھ اور کرے، خالق تو یہ نہیں چاہتا تھا۔ اب ہماری تفاسیر نے خالق کے اس منشے کے خلاف جو عمل کیا ہے یہ خالق کا منشا نہیں تھا، تو اس بنیاد پر بھی وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں چونکہ خالق یہ نہیں چاہتا تھا کہ میری بات کو مختلف لوگ مختلف پرائے میں سمجھیں، اور یہ بات بڑی لاجیکل ہے کہ اللہ تو یہ نہیں چاہتا تھا۔ اب ہماری تفاسیر نے ایسے کر دیا۔ ٹھیک ہو گیا، اب میں نے بھی عربی سیکھ لی، آپ نے بھی عربی سیکھ لی، اسی آیت 139 سے میں نے کچھ سمجھا، آپ نے کچھ سمجھا، کبھی بیان نہیں کریں گے آپس میں؟ یا میں اپنے گھر میں بیٹھ کے عمل کروں گا 139 پہ، آپ بھی اپنے گھر میں بیٹھ کے عمل کریں گے، تو کبھی تو بیان کریں گے نا کہ یار یہ اللہ نے کہا ہوا ہے، تو بیان کریں کہ نہ کریں؟ تفسیر سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کا ذہن بھی ویسے ہی سوچے جیسا میرا ذہن سوچ رہا ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو تفسیروں میں اختلاف نہ ہوتا۔ تو یا تو بتائیے کہ تفسیریں کرنے والے عربی جانتے تھے کہ نہیں جانتے تھے؟ انہوں نے جب سمجھا تو غلط سمجھا۔ 10 مفسرین نے ایک آیت میں اختلاف کر لیا، 10 رائے بن گئیں، کسی ایک کی کم از کم ٹھیک ہوگی، باقی 9 غلط ہوں گی، 9 ایک ٹائم پہ تو ٹھیک نہیں ہو سکتی، تو کیا کریں گے آپ؟ تو اختلاف بھی ختم نہیں ہو سکتا، تضادات بھی ختم نہیں ہو سکتے، اور پہلا جو انسان کا دخل ہے اس کے فہم میں
وہ بھی روکا نہیں جا سکتا، سوائے اس کے کہ قرآن بند کر کے رکھ دیا جائے، صرف ناظرہ پڑھنا ہے، پھر روکا جا سکتا ہے۔ اور امت نے یہی کام کرنے کی کوشش کی کئی برس صدیوں تک۔ تو دونوں کاموں میں آپ کا جو خواب ہے بس خواب ہے، آپ اس کو روک نہیں سکتے۔ میں نے عربی سیکھی، آپ نے بھی عربی سیکھی، آپ نے 139 آیت کا مطلب سمجھا کہ یہ کافروں کے بارے میں ہے، میں نے سمجھا مومنین کے بارے میں ہے، کیا کریں گے؟ آپ نے سمجھا حاکم الصلاۃ کا مطلب یہ ہے، جیسا ایک گروپ ہمارے ہاں کہتا ہے کہ حاکم الصلاۃ کا مطلب ہے کہ کوئی یہ مجلس جو ہے نا یہ صلاۃ ہے ان کے خیال میں، کہ ایک قرآن کو سمجھنے کی ایک مجلس برپا کی جائے۔ میں نے سمجھا حاکم الصلاۃ کا مطلب ہے کہ وہ بھی جو ہم مغرب کی نماز پڑھ کے آئے وہ پڑھنی ہے۔ تو ہو گیا اختلاف۔ اب کیا بات ہوگی کسی آیت پر یا نہیں ہوگی؟ میں اپنا فہم بیان کروں گا کہ نہیں کروں گا، آپ اپنا فہم بیان کریں گے کہ نہیں کریں گے، وہ گروپ اپنا فہم بیان کرے گا، تو اس سے بچیں گے کیسے؟ خود خضر یاسین صاحب اللہ ان کی لمبی عمر کرے، وہ قرآن کی آیتیں سمجھاتے ہیں۔ کیوں سمجھاتے ہیں؟ صرف آیت پڑھ کے خاموش ہو جانا چاہیے ان کو۔ سمجھاتے ہیں یا نہیں سمجھاتے ہیں؟ تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ اس سے بچ سکیں۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ جو حقیقتیں ہیں ان کو تسلیم کر لیں۔ اور یہ بات واضح طور پر میں اپنے درس میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ بھئی یہ ہماری رائے ہوتی ہے، ہمارا فہم ہوتا ہے۔ ابھی میں نے 3 بزرگوں کی یہاں 3 آراء ایک ہی آیت کے اندر بتائی ہیں کہ یہ آیت اتنی مشکل ہے کہ اس میں 3 لوگوں نے ان کا بھی اطمینان نہیں ہوا اس پر، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو ہوتا ہے یہ قائم رہتا ہے۔ تو میری رائے، خضر یاسین صاحب کی رائے، امام شافعی کی رائے، فلاں کی رائے، فلاں کی، وہ رائے کے طور پر لینا چاہیے۔ کلام اللہ فیصلہ کن ہے اپنے الفاظ کے اندر، تو اس کا قائم رکھنا اس لیے ضروری ہے کہ مثلا میں نے اس آیت کا مطلب ایک سمجھا، آپ نے کہا تم نے اس لفظ کا دھیان نہیں دیا، تو جب خضر یاسین صاحب کوئی آیت کو معنی بتائیں گے اور میں بتاؤں گا تو سوال پیدا ہو جائے گا۔ آپ روکیں گے کیسے اس کو؟ صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ قرآن پہ غور بند کر دو، بس ایک ہی طریقہ ہے، وہ ان کو تجویز کرنا چاہیے پھر کہ آپ نے قرآن پہ غور بھی نہیں کرنا۔ ورنہ خضر یاسین صاحب جب الحمدللہ کے لفظ کا مطلب بھی بتائیں گے کہ سورہ فاتحہ میں اس کا مطلب یہ ہے، تو انہوں نے قطعی دلالت کا مسئلہ پیدا کر دینا ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ نہ پیدا ہو۔ کیوں؟ دیکھیے اب میں ایک اور بات سے عرض کروں گا کہ یہ کائنات جو ہے شروع سے ایسی ہی ہے نا، کم از کم جب سے ہم ریٹن ریکارڈ ہے ہمارا 7000 سال سے، 7000 سال سے اس میں کوئی بڑی تبدیلی نہیں آئی کائنات کے اندر۔ تو پرانے لوگوں نے جو زلزلے کے معنی سمجھے، جو سورج گرہن کے معنی سمجھے، اسی کائنات سے سمجھے تھے۔ آج کی سائنس میں کیا ہوا کہ اور معنی سمجھے۔ تو ہم نے کائنات کو غلط نہیں کہا، ہم نے کہا وائکنگز غلط تھے، ہندو غلط تھے، انہوں نے صحیح سوچا نہیں، ان کے پاس معلومات کم تھیں۔ عجیب بات ہے کہ قرآن مجید کے کیس میں ایسا نہیں ہوتا کہ اگر کوئی بزرگ پرانے نے کوئی رائے غلط بنائی تو ہم نے قرآن کو کہہ دیا وہ ظنی دلالت ہے، بزرگوں کو نہیں کہا کہ انہوں نے غلط سمجھا۔ یہ کیا چکر ہے؟ یہ مجھے کبھی سمجھ نہیں آتا کہ قرآن مجید میں اختلاف ہو تو قرآن کا عیب، کائنات کے سمجھنے میں اختلاف ہو تو سائنسدانوں کا، انسانوں کا عیب۔ یہاں پر بھی یہی معنی کہ مفسرین کو غلطی لگی ہے، ساجد حمید کو غلطی لگی ہے، خضر یاسین صاحب کو غلطی لگی ہے، یہ ماننا پڑے گا۔ قرآن مجید کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم نے رخ دوسری طرف کر دیا ہوا ہے۔ تو قرآن مجید کے اختلافات کی وجہ، اس کے اوپر علماء نے بڑا اچھا کام کیا ہے۔ ہمارے جو ابو زہرہ ہیں مصری، انہوں نے اس کے اوپر مسلمانوں میں اختلافات کے اسباب لکھے ہیں۔ چند چیزیں آپ بھی جانتے ہوں گے، مثلا کسی کا علم کم ہے، کسی کا زیادہ ہے، کسی کو عربی زیادہ آتی ہے، کسی کو کم آتی ہے، کسی کا بیک گراؤنڈ۔ پردے میں دیکھیے، میں مثال دیا کرتا ہوں، سید مدودی، امین احسن اصلاحی ہندوستانی ہیں، انہوں نے براہمن والا پردہ قرآن سے ثابت کیا ہے، براہمنوں والا پردہ قرآن سے ثابت کیا ہے۔ اسی زمانے میں ادھر کتب شہید اور ناصر الدین البانی صاحب تھے، انہوں نے عربوں والا پردہ ثابت کیا۔ تو کلچر نے اور تہذیب نے معنی بدل دیے۔ اس کی سب سے اچھی مثال قصہ یوسف ہے۔ قصہ یوسف میں میں نکال ہی لیتا ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ نے پوری کہانی سنائی ہے
لیکن ہم کیا کرتے ہیں، جو ہم نے کہانی سنی ہوئی ہے اس کے مطابق اس کی تفسیر کرتے ہیں. تو انسانوں کے اوپر باہر سے چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں، نہ کہ ہم الفاظ سے ادھر ادھر ہو جاتے ہیں. اب دیکھیے میں یہ قصہ مختصر طور پر سناتا ہوں تاکہ ہوا یہ کہ حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کا سامان تیار کیا. تو یہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے، فلما جہاز بجہازہم، حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کا سامان خود تیار کروایا ہے ایک خاص مقصد کے ساتھ. جعل سکایا، سکایا کا لفظ یہ میں نے ہائی لائٹ کیا ہے، اس لفظ کو دیکھیے. سکایا کہتے ہیں اس کو، گلاس کو، پانی پینے، ساکی سے نکلا ہوا لفظ ہے، ساکی پلاتے ہیں، سکایا پینے کا برتن. تو کہتے ہیں کہ حضرت یوسف نے سکایا رکھا فی رحل اخیہ، اپنے بھائی کے کجاوے میں. ثم اذن مؤذن، پھر ایک پکارنے والے نے پکارا، یہ حضرت یوسف نہیں ہے، پھر ایک پکارنے والے نے پکارا، ایتھا العیر، اے قافلے والو، انکم لسارقون، تم چور ہو. قالو، وہ انہوں نے کہا اور مڑے ان کی طرف، ماذا تفقدون، کیا کھو گیا تمہارا؟ قالو نفقد سواء الملک، دوسرا لفظ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہمیں بادشاہ کا سوا کھو گیا ہے. حضرت یوسف نے کیا رکھا تھا؟ سکایا. گم کیا ہوا ہے؟ بادشاہ کا پیمانہ ناپنے کا. ٹھیک ہے، اب ہم کیا کہتے ہیں؟ ہماری کہانی کیا مشہور ہے؟ حضرت یوسف نے رکھا، خود حضرت یوسف نے آواز دی، پھر وہی سامان میں سے نکل آیا. گم کیا ہوا ہے؟ بادشاہ کا پیمانہ. رکھا کیا گیا ہے؟ سکایا. آگے چلیے، وہ اعلان کرنے والے کہتا ہے، وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ، اگر تم خود ہی مجھے وہ دے دو گے تو پورے اونٹ کے برابر بھر کے اناج دوں گا. وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ، میں اس کی ضمانت دیتا ہوں. قالو، تو حضرت یوسف کے بھائیوں نے کہا، تاللہ، اللہ کی قسم، لقد علمتم، تم جانتے ہو، ما جئنا لنفسد فی الارض، ہم زمین میں فساد پیدا کرنے نہیں آئے، وما کننا سارقین، اور ہم کبھی بھی چور نہیں رہے ہیں، تم پتہ نہیں کیا ہمارے کر رہے ہو. قالوا فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین، تو آگے سے اس اعلان کرنے والوں نے کہا کہ اگر تم جھوٹے نکلے تو کیا سزا ہے؟ تو انہوں نے کہا آگے سے کہ جزاؤہ من وجد فی رحلہ، جس کے کجاوے سے یہ نکل آیا نا سوا، تو اس کو رکھ لینا تم. اب دیکھیے مذکر کی چیزیں، جس کے کجاوے سے نکل آیا تو فہو جزاؤ کذالک نجزی، ہمارے علاقے میں یہی سزا ہے چوری کی. ٹھیک ہے. فبدأ بأوعیتہم، تو اب جو تلاش کرنے والا تھا اس نے تلاش کرنا شروع کیا. سب سے پہلے دوسرے بھائیوں کو دیکھا، پھر ثم استخرجہا، دیکھیے یہاں سیغہ ہے وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ، مذکر کا سیغہ ہے، جو بادشاہ کا سوا لے کر آئے گا اس کو ہم یہ دیں گے، وہاں مذکر کی ضمیر ہے. اور یہاں ہے کہ ثم استخرجہا، وہ پیالی نکل آئی، وہ کٹوری نکل آئی. رکھی کیا تھی؟ کٹوری رکھی تھی، گلاس رکھا تھا، وہ سکایا نکل آیا، من وعاء اخی. اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کذالک کدنا لیوسف، یہ پلاننگ ہم نے کی تھی یوسف کے لیے. تو حضرت یوسف نے صرف اپنے بھائی کو تحفتاً اپنا قیمتی گلاس تحفے میں دیا تھا. ادھر اللہ کو پتا تھا کہ اسی ٹائم پہ بادشاہ کا پیمانہ چوری ہونا ہے اور انہیں تلاش کرنے کے لیے آنا ہے، تو بنیامین کو رکھ لیں گے. تو نکلا کیا ہے؟ پیمانہ نہیں نکلا، حضرت یوسف کا پیالہ نکلا ہے. ٹھیک ہے، اس کو اللہ کہہ رہے ہیں کہ ما کان لیاخذ اخاہ فی دین الملک، بادشاہ کے قانون کے مطابق وہ اپنے بھائی کو نہیں رکھ سکتے تھے. تو قانون بھی ان کی زبان سے نکلوایا ہے کہ ہمارے ہاں چور کو حوالے کر دیا جاتا ہے، جس کی چوری ہوتی ہے غلام ہو جاتا ہے وہ. یہ ہے قرآن مجید. کہانی کی روشنی میں ہم دوسرے معنی لیتے ہیں. تو یہ ہمارا قصور ہے کہ ہم قرآن سے کیا سمجھتے ہیں، اور جو ہم سمجھتے ہیں وہ 100% غلط بھی ہو سکتا ہے اور کچھ ٹھیک بھی ہو سکتا ہے. تو بس یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ اللہ کی بات اس صاحب علم کے مطابق ہے، یہ سمجھتے ہوئے تفسیر پڑھنی چاہیے. یہ بات، اتنی بات میں ان سے متفق ہوں کہ تفسیر قرآن کے برابر نہیں ہے. کوئی بھی تفسیر، بڑے سے بڑے امام وقت کی تفسیر بھی قرآن کے مقابل کی نہیں ہے. کوئی ترجمہ قرآن کے برابر کا نہیں ہے. یہ میں ان سے متفق ہوں.
لیکن ہم یہ نہیں روک سکتے کہ انسانی فہم اس میں داخل نہ ہو. وہ تو میں سمجھوں گا تو انسانی فہم داخل ہو گیا. میں خدا کی زبان کو جانتا ہی نہیں ہوں. میں تو عربی کو جانتا ہوں جو انسانوں کی زبان ہے. تو یہ ہے گزارشات، باقی اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. جو کہ آپ نے کہا کہ وظائف بات کے یعنی کہ ایجاد ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملے، تو ایک جو تسبیح نماز کے بعد یعنی کہ ادھر معروف ہے. نہیں، وہ وظیفے سارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت کرتے ہیں. میں نے پوری دلیل یہ دی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بیٹھ کر وظیفے کرتے دکھائی نہیں دیتے ہیں، صرف دوسروں کو بتاتے ہیں. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ کا اسوہ نہیں تھا، بعد میں لوگوں نے ان کو بنایا ہے. مثلا یہی جو آپ تسبیح فاطمہ کی بات کر رہے ہیں، اس کی کون سی کل سیدھی ہے؟ سیدہ فاطمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہیں. وہ آ کے کہتی ہیں جی کہ میرے آٹا پیستے پیستے میرے ہاتھوں پہ چھالے پڑ جاتے ہیں، تو آپ مجھے غلام دے دیجیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ تسبیح پڑھ لیا کرو، اس سے چھالے ختم ہوں گے کہ آٹا پس جائے گا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا نا. ٹھیک ہے، تو اگر آٹا بھی نہیں پسنا، چھالے بھی ختم نہیں ہونے، تو کتنا آسان کام تھا کہ آپ کسی صحابی کو کہتے کہ جا کے فاطمہ کا آٹا پیس آیا کرو. ٹھیک ہے نا. وہ مدد کیا لینے آئی ہیں؟ جواب کیا دی جا رہا ہے، صرف اس لیے کہ سیدہ فاطمہ کے پورے خاندان میں فقر کو ثابت کرنا ہے. فقر، الفقر و فخری، فقر میرا فخر ہے. صوفیہ والا فقر جو ہے، ایک وہ فقیری ہوتی ہے جو بیگرز کی ہوتی ہے، وہ نہیں ہے مراد. یہ صوفیہ والا فقر وہ ثابت کرنا تھا سیدہ فاطمہ کی پوری فیملی میں. وہ ان کی عید آتی ہے تو کپڑے نہیں ہیں، اس طرح کی باتیں ثابت کی گئی ہیں. تو سیدہ فاطمہ کے ہاں فقر کو ثابت کرنے کے لیے یہ چیزیں تراشی گئی ہیں ساری. ٹھیک، تو وہ کوئی کالی سی نہیں ہیں. سیدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں بھوکے نہیں سوتے. آپ تصور کر سکتے ہیں کہ سارے صحابہ اپنے گھر اچھا کھانا کھا کے سوئیں، جس میں عبداللہ بن سامت بھی ہیں، فلاں بھی ہیں، فلاں بھی ہیں، ابو ایوب انصاری جیسے امیر لوگ بھی ہیں، قلعوں والے لوگ بھی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی آٹا پیس کے روٹی پکائے بغیر سو جاتی ہو اور صحابی سو گئے ہوں اپنے گھروں میں. تصور کر سکتے ہیں؟ ممکن ہی نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر فاق کے آئے ہوں. مدینہ میں نہیں ہو سکتا، مکہ میں ہو سکتا، کیونکہ مسلمان تعداد میں تھوڑے ہیں، مخالفت ہو گئی ہے. تو یہ تو تصورات ہی ایسے ہیں جو اصل میں، یہ بات یاد رکھیے، میں بار بار یہ عرض کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عمر کے زمانے میں خاص طور سے جب ارد گرد کی 3 بڑی طاقتیں شکست سے دوچار ہوئی ہیں، مصر جو بازنطینی ریاست کا حصہ تھا ایک لحاظ سے، بازنطینی ریاست اور ایرانی ریاست، ان شکست خوردہ قوموں نے بدلہ لیا ہے مسلمانوں سے. اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی پوری، یعنی جتنی باتیں آپ حضرت علی کے بارے میں دیکھ لیجئے، ان کی شان بیان کریں گے وہ شان نہیں ہے. سیدہ فاطمہ کی شان بیان کریں گے وہ شان نہیں ہے. اسی طرح صحابہ، خلفائے راشدہ، میں لوگ کہتے ہیں کہ حضرت علی کو نکال کے، نہیں، سارے ابوبکر صدیق سے لے کر حضرت معاویہ تک ایک صحابی نہیں بچا ہوا. یہی حکمران صحابی ہیں. ٹھیک ہے، ایک صحابی نہیں بچا ہوا. سیدہ عائشہ نہیں بچی ان کے ظلم و ستم سے. تو یہ اس زمانے میں یہ چیزیں اس طرح کی تراشی گئیں، وہ اب ہماری کتابوں میں موجود ہیں. اب کیا کریں؟ تو انہی میں وظیفے بھی شامل ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ ایک فقیر بمعنی صوفی والا فقیر، وہ بنایا گیا ان کو. وہ اسی طرح کے چلے کر رہے ہیں، اسی طرح کے مراقبے کر رہے ہیں، اسی طرح کی. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کو سمجھنا چاہیے. اور تو میں نے بتایا ہے کہ میرے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل کوئی نہیں ہے کہ بیٹھ کے آپ نے 33 دفعہ اللہ اکبر سبحان اللہ کہا ہو. ہے تو کیوں نہیں ہے؟ دوسروں کو تلقین کریں، آپ عمل نہ کریں، ناممکن ہے. سر آپ نے منافقین کی بات کی صورت میں، اور مطلب جیسے آپ نے اس کو اللہ تعالیٰ اور مطلب منافق اور کافر میں تو ڈفرینس یہ ہوتا ہے کہ کافر تو اسٹریٹ فارورڈلی کہتا ہے نا کہ میں اللہ کو ایک نہیں مانتا یا وہ کفر کرتا ہے، لیکن جو منافقین ہوتے ہیں ان کو
ان کا مطلب جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی مینشن کیا ہے کہ وہ منہ پہ کچھ ہوتے ہیں اور پیچھے کچھ ہوتے ہیں. تو اگر ہم آج کی دنیا میں بات کریں اینڈ اف یو ہیو ٹو آئیڈینٹیفائی پیپل ہو آر منافقین, یا سب سے اسٹرانگ ٹریٹس مطلب آپ کے لائک اگر ہم انسان اور انسان کی ڈیلنگ کی بات کریں تو آپ کے خیال میں مطلب منافق کے سب سے اسٹرانگ ٹریٹس کیا ہوتے ہیں؟ ہاؤ ڈو یو آئیڈینٹیفائی کہ یہ بندہ منافق ہے, یا اس کو ہم کس طرح سے لائک آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں؟ کیونکہ کبھی کبھی جیسے آپ نے کہا کہ لائک قیامت کے دن کوئی ایکسکیوزز نہیں ہوں گی, مطلب جیسے آپ کو نہیں کبھی کبھی پتہ ہوتا کہ لوگ وین یو میٹ نیو پیپل تو وہ مطلب سم ٹائمز مطلب فیلنگ ہوتی ہے دیٹ دے نو ایگزیکٹلی وٹ دے آر ڈوئنگ ٹو یو, بٹ یہ کہ آپ اسٹل کنفیوزڈ ہوتے ہو کہ کیا ان کو اس چیز کا خبر ہے دیٹ واٹ دے آر ڈوئنگ از ایکچولی امپیکٹنگ ان ادر پرسن ان وے, اور یا وہ اتنے مطلب اس چیز میں پریکٹسڈ ہوتے ہیں کہ وہ اگلے کو مطلب یو نو دے تھنک کہ ایزیلی فول بن جائے گا, یا اس کو سمجھ نہیں آ رہی واٹ دے آر ڈوئنگ. لائک یہ کبھی کبھی آئیڈینٹیفائی کرنا مشکل ہوتا ہے پرابلی بیکاز اگر آپ کا دل صاف ہوتا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ یو کین نیور ڈو اے سرٹن تھنگ ٹو دی ادر پرسن, تو پرابلی وہ بھی اس طرح سے نہیں آپ کے ساتھ کرے گا. تو اٹس سم ٹائمز ہارڈ ٹو آئیڈینٹیفائی کہ مطلب آر دے ایکچولی ڈو دے تھنک یو آر دیٹ لائک اسٹوپڈ, یا پھر وہ اصل میں دے آر پریکٹس سو ویل دیٹ وے کہ وہ آپ کے ایموشنس کے ساتھ لائک کھیل سکتے ہیں. لائک دس واز مائی کویسچن کہ آئیڈینٹیفائی کیسے کرتے ہیں کہ منافق. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں جیتے, اس لیے ہم کسی بھی منافق کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے. یہ ہمارے ہینڈی کیپ سمجھ لیجئے, کمزوری سمجھ لیجئے. ہم صرف اپنے بارے میں فیصلہ کر سکتے ہیں کہ میں منافق ہوں یا نہیں ہوں, بس. کیونکہ میں اپنے دل کے حالات جانتا ہوں, آپ لوگ اپنے دلوں کے حالات جانتے ہیں. تو ہم اپنے بارے میں تو فیصلہ کر سکتے ہیں کہ میں منافق ہوں کہ نہیں ہوں, دوسروں کے بارے میں ہم نہیں کر سکتے. اور دوسری بات میں یہ عرض کروں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کے بعد منافق ہوتا بھی کوئی نہیں ہے. عہد نبوی کے بعد کوئی منافق نہیں ہوتا, کیونکہ جب ہم ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے تو ہاں ہمارے ہاں کمزور مسلمان ہوتے ہیں, کمزور ایمان والے ہوتے ہیں, یہ بات ٹھیک ہے. تو ہم کمزور ہیں, کمزور ایمان والے ہو سکتے ہیں. جن لوگوں کی آپ بات کر رہے ہیں وہ منافق نہیں ہوتے, وہ شرارتی برے لوگ ہوتے ہیں, برے لوگ ہوتے ہیں. وہ آپ کو تنگ کر سکتے ہیں, دوسروں کو تنگ کرتے ہیں. ان کے لیے آپ کو خود سوچنا ہے کہ وہ میرے ساتھ کون اچھا ہے کون برا ہے. لیکن دھوکے پھر بھی ہوتے رہتے ہیں. بہت سارے مخلص نظر آنے والے لوگ دراصل مخلص نہیں ہوتے ہیں. تو اپنے ارد گرد نظر رکھنے کے لیے 2-3 باتیں آپ نوٹ کر لیجئے. بہت زیادہ تعریف کرنے والا یہ آدمی ذرا اس سے بچ کر رہے ہیں. اسپیشلی جو آپ کی لائف میں ایک ایگزامپل ہے اینی ون, مطلب جو نئے لوگ آپ کی زیادہ تعریف کریں یا آپ کو زیادہ, یا آئی وڈ سے وعدہ خلاف, مطلب پیپل ہو سے سرٹن ورڈز بٹ دیئر ایکشنز ڈونٹ کورسپونڈ ٹو دیٹ, مطلب بات کرنا لیکن اس کو پورا نہ کرنا. مطلب یہ میں نے حدیث بھی اس پہ پڑھی ہے کہ منافق جو ہوتے ہیں وہ 2 فیس بھی ہوتے ہیں اور ساتھ میں وعدہ خلاف ہوتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں. وہ نشانیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی. ہمارے زمانے میں تو ہم سارے جھوٹ بولتے ہیں, تو کیا سارے منافق ہو گئے؟ نہیں, وہ عہد نبوی کے مسائل ہیں, ان سے آج ہمیں فیصلہ نہیں کر سکتے. یہ بات اپنی جگہ ٹھیک ہے کہ منافق جھوٹے ہوتے ہیں, منہ پہ کچھ کہتے ہیں, دل میں کچھ ہوتا ہے, یہ بات ٹھیک ہے. لیکن ہم دوسروں کے کیسے دل کا حال جان سکتے ہیں کہ یہ دل میں یہ رکھتا ہے بات اور ہمیں یہ کہہ رہا ہے؟ ہم نہیں. تو صرف ہم بچ سکتے ہیں برے لوگوں سے. میں برے اور اچھے لوگوں کا فرق کر رہا ہوں, منافق اور غیر منافق کا نہیں. تو برے لوگوں سے آپ کیسے بچ سکتے ہیں, ان کی چند چیزیں بتا رہا تھا کہ جو آپ کے منہ پر زیادہ تعریفیں کریں ان سے محتاط رہیں. چھوڑنا نہیں ہے, برا نہیں کہنا ان کو, محتاط رہیں. اسی طرح جو آپ کو لگے کہ ایک موقع پر آپ کو نقصان پہنچا دیا ہے اس کے بارے بھی محتاط رہیں. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں آپ کو سامنے رکھنی چاہیے. اسی طرح کوئی اجنبی آدمی جس سے آپ واقف نہیں ہیں اس سے محتاط رہیں. اپنے عزیزوں میں جو آپ کو بہت ایمبیشیس نظر آئیں, ہر ایک کا نقصان کر دیتے ہوں اپنے فائدے کے لیے, ان سے محتاط رہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک جملہ ہے کہ تم سانپ کی طرح ہوشیار ہو جاؤ کہ تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکے, اور کبوتر کی طرح بے ضرر ہو جاؤ کہ تم سے کسی کو نقصان نہ پہنچے. یہ خوبصورت تمثیل ہے. البتہ یہ ہر ایک کے لیے
مشکل ہوتا ہے کہ وہ اتنا ہوشیار ہو سکے. تو بس اپنی آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے. کوئی منافق نہیں ہے آج, ہم سارے مسلمان ہیں انشاءاللہ, لیکن کوئی کمزور ہے, کوئی زیادہ اچھے ایمان والا ہے, کوئی طاقتور ایمان والا ہے. ہر آدمی جو جھوٹ بول رہا ہے, منافق کی نشانی ہے کہ جب بولے جھوٹ بولے. پاکستانی سارے ہی پھر منافق ہیں. کافی دیر آر پیپل جو اپنے آپ کو ریلیجس کہتے ہیں بٹ ان کا فوکس حقوق اللہ پہ ہوتا ہے, لیکن جب حقوق العباد کی بات آتی ہے تو جیسے وہ عمرے پہ بھی پہنچ جاتے ہیں, اور وہ ایون سوشل میڈیا پہ پورٹرے کہ ہم عمرے پہ آئے ہیں, اور اوبیسلی عمرے پہ اللہ تعالیٰ کا بلاوا ہوتا ہے. وہ مطلب انسان اپنی ول سے تو جاتا ہے, لیکن وہ بلاوا بھی قسم کا ہوتا ہے. لیکن کیا اللہ تعالیٰ نے مطلب یہ مطلب میں نے سنا ہے, لائک آئی گروئنگ اپ آئی ہرڈ دس, کہ حقوق العباد اللہ تعالیٰ تب تک معاف نہیں کرتا جب تک جس کا دل دکھا ہو وہ بندہ اس سے معافی نہ مانگے. لیکن کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ عمرے پہ جا کے معافیاں مانگ لیں گے اور کعبے کے چکر لگا لیں گے, تو جو زیادتیاں انہوں نے مطلب دوسرے لوگوں کے ساتھ کی ہیں وہ بھی معاف ہو جاتی ہیں کیا؟ مطلب یہ بیکاز آئی ہیو سین پیپل ڈو دس, مطلب ان کے جو ایکشنز اور ورڈز ہوتے ہیں پرابلی آئی ڈونٹ نو اف دے انڈرسٹینڈ کہ وہ امپیکٹ کیا دوسروں پہ ڈال رہے ہیں, بٹ وہ عمرے پہ بھی جاتے ہیں اور نہیں, ان کے گناہ اس طرح سے معاف نہیں ہوں گے کہ وہ صرف خانہ کعبہ جا کے معافیاں مانگیں. حقوق العباد اس وقت تک معاف نہیں ہوتے جب تک ظلم سہنے والا مظلوم آدمی آپ کو معاف نہیں کرتا, اس وقت تک معاف نہیں ہوں گے. اور رہ گیا یہ کہ بلاوا آتا ہے. یہ جو منافقین کی بات ہو رہی تھی, مسجد نبوی میں نماز پڑھتے تھے, بلاوا آیا ہوا تھا کہ نہیں آیا ہوا تھا؟ تو بلاوا کوئی چیز نہیں ہے. مطلب اس سے آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا کا دور اتنا بڑھ گیا ہے, تو آپ فیس بک وغیرہ پہ دیکھیں, دیر آر سو مینی پیپل جو عمرہ پہنچ کے اپنی ویڈیوز لگاتے ہیں, اور وہ بڑا شو اللہ معاف کرے شو تو نہیں بٹ وہ شو کرتے ہیں دیٹ ہم عمرے پہ گئے ہیں. ہاں, ان کی نیت ان کے ساتھ ہے, اللہ تعالیٰ ان کی قبول کرے نیکی کو. ان کے کچھ ورڈز اینڈ ایکشنز ہوتے ہیں دے ڈونٹ کورسپونڈ. تو آپ سوچتے ہو کہ اچھا پھر حقوق العباد اور حقوق اللہ میں اللہ تعالیٰ نے فرق پھر رکھا ہے کہ وہی بات ہے کہ جب تک انسان کو معاف نہیں کرتا تو حقوق العباد. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر آپ سے پوچھا گیا کہ ایک عورت ہے جو تہجد پڑھتی ہے, لمبی لمبی عبادات کرتی ہے, لیکن ہمسائے اس سے تنگ ہیں. آپ نے فرمایا دوزخ میں جائے گی. جا. اور دوسری عورت کے بارے میں بتایا گیا کہ بس وہ نماز پڑھ لیتی ہے فرض, لیکن حسن سلوک کرتی ہے, ہمسائے اس سے خوش ہیں, رشتہ دار اس سے خوش ہیں. آپ نے فرمایا جنت میں جائے گی. استاذ آج کراچی میں ایک حادثہ ہوا ہے, ایک بچی ایک ہول میں گر گئی اور پھر 3-4 گھنٹے کے بعد اس کی لاش بھی برآمد ہوئی. استاذ اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس طرح کے جو حادثات ہوتے ہیں اس میں ظاہر ہے کہ ایک لاس ہوا ہے اور یہ بڑا لاس ہے, اور اس طرح کے واقعات پاکستان میں, انڈیا میں ہوتے رہتے ہیں. تو ان کا جو مداوع ہوتا ہے موسٹلی یہ کہ کچھ رقم حکومت کی طرف سے دے دی جاتی ہے. تو اس طرح کے جو جرائم ہیں, یعنی یہ ایک طرح سوسائٹی کے خلاف جرم ہے کہ جو لوگ اس سارے معاملے میں انوالو تھے جنہوں نے اس ہول کو کھلا چھوڑ دیا. تو دین ہمیں اس طرح کے معاملات میں کیا ہدایت دیتا ہے کہ اگر سوسائٹی کے خلاف کوئی جرم ہو رہا ہے اور اس میں آپ افراد کا تعین اس طرح سے نہیں کر سکتے کہ ایگزیکٹلی کس کی غلطی تھی, تب کیا اقدامات دین ہمیں بتاتا ہے کہ اس میں کیے جائیں؟ اور یہی معاملہ کم و بیش قدرتی آفات کا بھی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ معصوم جانیں چلی جاتی ہیں اس میں, اور کوئی کمپنسیشن کرنے کے لیے نہیں ہوتا. حکومت ایک طرف سے آتی ہے اور وہ کچھ رقم جو ہے ان افراد کو دے دیتی ہے, اور اس سے ایک عرصے بعد وہ معاملہ پھر ٹھنڈا ہو جاتا ہے. تو اس پہ تھوڑی سی اگر آپ روشنی ڈالیں. اصل کمپنسیشن تو اللہ نے کرنی ہے قیامت والے دن. بڑا دکھ اور درد والا یہ واقعہ ہوتا ہے, خاص طور سے جو بچے حادثے میں فوت ہو جاتے ہیں اس طرح. تو اصل تو تسلی دینے والا اور ریوارڈ دینے والا اللہ تعالیٰ ہے. البتہ جو متعلقہ لوگ ہیں ان کو فوراً سزا ملنی چاہیے. مثلاً اس گلی سے متعلق, اس مین ہول سے متعلق جتنے بھی سٹاف کے لوگ ہیں ان کو فارغ ہونا چاہیے. یہ چند دفعہ کریں گے تو آئندہ ٹھیک ہو جائے گا. البتہ جو پاکستانی مزاج ہے پورا, وہ اب کہاں کہاں روکیں گے اس کو. پاکستانی قوم میں جگاڑ لگانا, کام چل رہا ہے, نکل رہا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ بڑا ہی تربیت کی ضرورت ہے, پوری قوم کو تربیت کی ضرورت ہے. اس میں لیڈرز بھی زیر بحث ہیں, اس میں علماء بھی زیر بحث ہیں کہ وہ کیوں نہیں اپنی قوم کو تربیت کرتے. تو یہ پہلو بھی ہے. البتہ جو متعلقہ لوگ ہیں ان کو سزا ملنی چاہیے, لازماً ملنی چاہیے. تو لیکن اب اعلان کرنے کے بعد آج کریں گے تو یہ ظلم ہو جائے گا, خود ایک ظلم ہو جائے گا.
آپ اعلان کریں کہ آئندہ اس طرح کا کوئی واقعہ ہوا کسی سڑک بنانے والی کمپنی کی طرف سے، سیوریج اور سینیٹری کے کام کرنے والوں کی طرف سے، یا کوئی بلڈنگیں بنانے والوں کی طرف سے کوئی حادثہ ہوا تو متعلقہ محکمے کے اس ایریے کے لوگوں کو فارغ کر دیا جائے گا. یہ اعلان کرنا پڑے گا. اس طرح کے کوئی اقدامات کرنے پڑیں گے، کیونکہ یہ تو اب ہمارے ہاں کوئی بھی بڑی سے بڑی سڑکوں پر بھی بعض اوقات کھلے پڑے ہوتے ہیں، گاڑیاں اس میں لگتی ہیں، نقصان کرتی ہیں، لیکن وہ بند نہیں ہوتے. تو یہ ہماری قوم میں عدالت ہماری ہونی چاہیے، کھلی عدالت ہونی چاہیے. مجھے اگر کوئی سپیڈ بریکر بھی تنگ کرتا ہے تو میں عدالت میں جا کر اس کو ٹھیک کرا سکوں. ہمارے ملک میں اس کا اپاؤ ہی کوئی نہیں ہے. ہمارا جو بحریہ آرچرڈ ہے اس میں وہ لگے ہوئے ہیں لوہے کے جو سپیڈ بریکر ہوتے ہیں، وہ آپ کی گاڑی کے ٹائروں کا ستیہ ناش کر دیتے ہیں، لیکن کوئی والی بار ہم شکایت کر ہی نہیں سکتے کہیں. تو ایک تو شکایت کا جگہ بننی چاہیے حکومت کی طرف سے کہ اس طرح کی جتنی جگہیں ہیں وہ ایک عدالت میں جا کر کوئی مجسٹریٹ بیٹھا ہو، اس کے پاس جا کر عدالت میں اس کا تصویر دکھائے کہ یہ ہو رہا ہے جی وہاں پہ سڑک پہ، آپ ٹھیک کرا دیجیے. وہ متعلقہ محکمے سے جو بھی رابطہ کر کے اس کو ٹھیک کرائے. ایک تو یہ سسٹم بننا چاہیے. کوئی بھی اگر بنا ہوا ہے تو اس کو عوام کو پتہ ہونا چاہیے. کم از کم مجھے نہیں معلوم کہ میں اس طرح کی شکایت کہاں درج کر سکتا ہوں. دوسرا کام جو کرنے کا ہے کہ متعلقہ لوگوں کو سزا ملنی چاہیے، محکمے کو سزا ملنی چاہیے. محکمے کو جرمانہ کریں، متعلقہ افراد کو فارغ کریں. اگر محکمے کی اپنی خرابی نہیں ہے تو متعلقہ افراد کی خرابی ہے، ان کی کوتاہی ہے، انہوں نے کام نہیں کیا، ڈیوٹی سر انجام نہیں دی، تو سزا ملنی چاہیے. یہ فطری سی بات ہے. استاذ اسی واقعے کے تناظر میں ایک اور بات بھی سامنے آئی جو اب ڈیبیٹ کا حصہ بن رہی ہے، وہ یہ کہ جو موسٹلی سینیٹری ورکرز ہیں ہمارے ہاں پاکستان میں، وہ دیگر مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں. یعنی اگر ریشو نکالی جائے تو اس میں مسلمانوں کی نسبت کرسچن یا دیگر مذاہب سے افراد زیادہ ہیں. اور یہی ڈیبیٹ ہم نے کہیں پاک بھارت جنگ کے درمیان بھی دیکھی تھی کہ وہ جو پائلٹ جہاز اڑانے والے تھے وہ بھی ایک دوسرے مذہب سے تھے. تو سر یہ جو امتیازی سلوک ہوتا ہے کہ ایک قوم کو جانتے بوجھتے اس طرح کے کام دیے جاتے ہیں یا ان کو نیچے رکھا جاتا ہے، تو کیا اسلام ہمیں اس طرح کے کسی رویے کی اجازت دیتا ہے بطور حکومت یا بطور ایک مسلم معاشرہ؟ نہیں، یہ مسلمانوں کا اس میں قصور کم ہے، لیکن ایک درجے کا قصور ہے. اصل میں جو ہندو معاشرت میں جو شودر اور کھشتری تھے ان سے اس طرح کے کام لیے جاتے تھے. یہ وہی سلسلہ در سلسلہ، نسل در نسل چلتے آ رہے ہیں. یہی بیچارے کرسچن ہوئے، انگریز اب آئے تو ان کے ہاتھوں یہ کرسچن ہو گئے. تو اب ہمیں لگ رہا ہے کہ جیسے ہم نے کرسچنز کو کام پہ لگایا. نہیں، یہ شودر اور کھشتری جو ذات تھی ہندوؤں کی اس سے چلے آ رہے ہیں. البتہ مسلمانوں کو اس کو تبدیل کرنا چاہیے. یہ وہ کوئی ناپاک لوگ نہیں ہیں، حضرت عیسیٰ کے ماننے والے ہیں، وہ بھی ویسے ہی پاک صاف ستھرے لوگ ہیں. تو ہاں، اگر وہ کوئی اپنی مرضی سے کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، ہم نے کوئی ان کو مجبور نہیں کیا. لیکن مجھے معلوم ہے کہ ہمارے گھروں میں ان کے برتن الگ رکھے جاتے تھے، ان کا کپ الگ ہے، ان کی پلیٹ الگ ہے، ان کا چمچ الگ ہے. وہ بھی انسان ہے ہماری طرح کے، کھاتے پیتے ہیں. تو اس لیے ان کی عزت احترام ہونا چاہیے. اور یہ جو کام ہوتے ہیں یہ کوئی عزت بےعزتی کا باعث نہیں ہونا چاہیے. ہندوستان میں یہ چونکہ ذات پات کا تھا کہ براہمن جو ہیں وہ سر سے نکلے ہوئے ہیں تو اس لیے وہ معزز ہیں، اور وہ کھشتری شودر جو ہیں وہ پاؤں سے نکلے ہوئے ہیں اس لیے وہ گھٹیاں ہیں. پیشہ عزت کا سامان نہیں ہے، روزی کمانے کا ہے. تو بس ان کو اتنا ہی عزت دیں جتنی مجھے آپ کو حاصل ہے، تو پھر کوئی مسئلہ نہیں. وہ کام جو بھی کریں، زندگی کا کام کرنے پڑتے ہیں، ڈرٹی جابز بھی ہوتی ہیں اور اچھی جابز بھی ہوتی ہیں. اس کو عزت سے نہ جوڑیں. یہ ہمارے ہاں کا تصور ہے کہ گٹر صاف کرنا بے عزتی کا کام ہے، ہرگز نہیں ہے. یہ اس فضا کو تبدیل ہونا چاہیے.